جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ زخرف ہے اور ابھی 70 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے، اس کی تو 71ویں آیت ہے یہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب۔ یہ جنت والوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے بڑے بڑے رکابیاں ہوں گی اور اس میں ان کی گردش ہوتی جائے گی، یعنی ان کے آس پاس جہاں جہاں بیٹھے ہوں گے خدمتگار ان کے پاس گھوم گھوم کے ان کے پاس لاتے ہوں گے، اور وہ رکابیاں جو ہیں سونے کی ہوں گی، اور ان کے لیے جو پیالے ہوں گے یا جو ان کے کہہ لیجیے کہ گلاس ہوں گے یا پھورے ہوں گے وہ بھی سونے کے ہی ہوں گے، اور اس میں ان کی نفس کو جو دل چاہے گا وہ ملے گا، اور جس سے ان کی آنکھوں کو بھی لذت محسوس ہوگی، یعنی ان کی آنکھیں بھی لذت محسوس کریں گی، مزہ بھی لیں گے، طبیعت بھی خوش ہوگی، اور کھانا بھی اس کا مزیدار اور بہت ہی حسب خواہش ہوگا، اور اس میں ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے انتظام ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کو تمہارے عمل کے نتیجے میں تم کو اس کا وارث بنایا گیا ہے۔ وہاں پہ تمہارے لیے بہت پھل ہوں گے اور تم اس سے کھاتے ہوگے، لیکن جو مجرمین جنہوں نے دنیا میں جرم کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جرم کی زندگی گزاری ہوگی، ان کا جہنم میں عذاب کیا ہے کہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ وہاں پر ان کے لیے ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور وہ اپنی ساری امیدوں سے بالکل کٹ چکے ہوں گے۔ کوئی ان کے پاس امید کا کوئی ذرا سا بھی سرا نہیں رہ جائے گا اس میں۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے ذمے مول لیا ہے۔ اور وہ مالک جو داروغہ جہنم ہوگا، مالک اس سے کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری زندگی کو ایک دفعہ ختم کر دیں، ہمیں جو کچھ بھی بھگتنا تھا بھگت لیا، ہماری زندگی ختم کر دیجئے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، زندگی اب تمہاری ختم بھی نہیں ہوگی، تمہیں اسی میں رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق کو لے کر آئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس حق کو بھیجا تھا، لیکن لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا کہ ہم لے کر آئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم نے تو یہ سمجھا کہ ایک آدمی تم سے بات کر رہا ہے، لیکن تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جس نبی کو ہم نے منتخب کیا تھا تو گویا ہم تمہارے پاس آئے تھے، حق کو ہم لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے حق کو تو زیادہ تر پسند نہیں کرتے تھے، ان کو بھاتا ہی نہیں تھا، ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ابرمو، تو اب انہوں نے جو باتیں بھی اپنے ذمے انہوں نے ٹھہرا لی تھیں، تو ہم نے بھی کچھ باتیں ٹھہرا لی ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اسلام کو مانیں گے نہیں، مٹائیں گے، بلکہ اس کے بغیر زندگی اپنی مزے کی گزاریں گے۔ تو اللہ نے کہا تم نے یہ طے کر لیا تھا، اب ہم نے اپنے فیصلہ طے کر لیا ہے۔ ام یحسبون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا لا نسمع، ہم ان کی جو خاموشی سے سرگوشی میں بات کرتے ہیں، رازداری کی بات کرتے ہیں یا سرگوشی میں، ہم اس کو جانتے نہیں؟ ہمارے تو وہاں ہم تو جانتے ہی ہیں، ہمارے فرشتے بھی وہاں پر ان کی ساری باتیں لکھتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، ایک ایسی آیت ہے کہ نبی آپ فرمائیں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ یعنی رحمان سے تو میرا جو تعلق ہے تو رحمان کی ہر چیز میری اپنی ہو جائے گی، تو رحمان کا اگر بیٹا ہے تو وہ میرا چاہیتا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں اللہ سے مجھے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تو کیسے بیٹا بنا لیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، زمین آسمان کا رب ہے، رب عرش ہے، عرش کا رب ہے، اور ان باتوں سے اس کا کوئی لگا ہی نہیں لگتا، کوئی میل ہی نہیں کھاتا جن باتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے وہ بیان کرتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے آپ ان کو، جن باتوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، بیہودہ باتوں میں مصروف ہیں، کھیل کود میں مست ہیں، اور یہاں تک کہ ان کا وہ وقت آ جائے گا جس سے ان کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کا، اور اس دن جو ہے وہ الذی، اور وہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں اللہ ہے، زمین کے اندر وہی معبود اور خدا ہے، اور وہ حکیم اور علیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، جس کی بادشاہت زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب میں ہے، اور علم غیب قیامت کا علم جو ہے صرف اس کے پاس ہے، اور سب کو اسی طرح لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہ تو ان کو شفاعت کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ حق کی بات ہو تو حق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو حق کی اجازت دے دے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ان کو مطلب یہ ہے کہ یہ بات، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ولا ان سالتہم، ان سے آپ اگر پوچھ لیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ سب پیدائش کیسے ہو گئی، خود ہو گئی، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ بات تو اللہ نے کی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ان سے کہیے پھر آگے کی جو باتیں تم کرتے ہو، یہ گڑھی ہوئی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور ان سے قسم ہے، قسم اس کے کہنے کی، یا رب ان ہؤلاء قوم، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قسم ہے رسول کے یہ کہنے کی کہ میں رب یہ آپ پر تو ایمان لانے نہیں چاہتے، یعنی اس رسول کی قسم کر کہنے پر اللہ تعالیٰ یہ قسم کا کہتا ہے کہ اے رب میں نے تو بہت کوشش کر لی، لیکن یہ تو ایمان لانے کو تیاری نہیں ہو رہے، فصفح عنہم، لیکن اے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، اور آپ ان سے درگزر سے کام لیں، آپ ان سے منہ پھیر کے نکل جائیے، اور آپ ان سے کہیے بھائی سلامتی ہو تم پر، اور تمہیں پتہ چل جائے گا تو کہ تمہیں جو تم بتایا جا رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ یہ سورہ دخان ہے، مکی صورت ہے یہ۔ دخان کہتے ہیں بادل کو، یا دھوئیں کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو ایک زمانے میں روایت کے حساب سے یہ تھا کہ مکے میں ایسا قحط پڑا کہ لوگوں کو کھانا ملتا نہیں تھا، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف ان کے دھواں دھواں ہو گیا ہے،
تو اس کو بھی اس صورت کے ساتھ وہ کہا گیا. اور دوسرا یہ کہ دخان جو ہے وہ قیامت کے دن جو منظر ہوں گے قیامت سے پہلے کے، ان میں سے ایک ایسی منظر ہوگا جو دخان کا ہوگا. تو دونوں باتوں سے اس حدیث صورت کا تعلق ہے. حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے. انا انزلنا، ہم نے اس کو اتارا ہے بہت ہی مبارک رات میں، اور ہم ہی اس کو ڈرانے والے ہیں. تو مبارک رات کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا تھا، تو اس لیے ایک تفسیر اس کی یہی ہے کہ یہ مبارک رات جو ہے وہ وہی ہے جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو رمضان کی رات ہے وہ ہے. دوسری ایک سی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، کہ چونکہ اس کی اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کے مطابق فیصلے سنا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ حکم ہوتا ہے اور ہم اس کو بھیجنے والے ہیں. یعنی حدیث میں یہ آتا ہے کہ 1 سال کا اعمال نامہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے 15 شعبان کو. تو ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد 15 شعبان ہے، کہ اس میں سال بھر کے جو ہوتے ہیں، تو 15 شعبان کو کوئی آدمی اگر موقع ملتا ہے تو اس کو کچھ وقت گزار کے دعا کرنی چاہیے کہ اگلے سال کا اعمال نامہ میرا اچھا ہو، اس میں کوئی مشکل ہو تو وہ ختم ہو جائے، آسانیاں ہوں تو وہ اور بڑھ جائیں. تو ہم اس میں ہر چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکیم کا حکم ہے، اور یہ ہماری طرف سے یہ بات بتا دی گئی ہے. اور ہم تو رسولوں کو بھیجتے ہیں، ہماری طرف سے یہ ہمارے لیے کیوں بھیجتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے. رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رحمت ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے زمین آسمان کا اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے. اگر تمہیں اس بات پر یقین آنے کا، اگر تم یقین کر لو تو تمہارے لیے یہ بڑا فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے. وہ تمہارا رب ہے، اور تم سے پہلے جو بھی گزرے ہیں آدم سے لے کے کہیں تک جو بھی مخلوق ہے سب کا وہ رب ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے بعد زندگی کیسی گزارتے ہیں؟ مستی کی، کھیل کود کی، مطلب کوئی اس میں سیریسنیس نہیں ہوتی. یعنی دنیا کے معاملے میں انسان کتنا سیریس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ سوچئے کہ اگر مطلب آپ ایک سوئی بنا رہے ہیں اور آپ سوئی کے اندر ناکا نہ رکھیں، اس کے اندر مطلب اس کا سرا نہ رکھیں یا اس میں دھار نہ بنائیں، تو پورے آپ کا کوالٹی کنٹرول ریجیکٹ کر دے گا. اتنا سیریس انسان ہوتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ کوئی چیز بھی بنا دے کیسا بھی سوئی کی طرح کام کرے گی. لیکن یہی انسان جو آخرت کا معاملہ ہے، جو سب سے بڑا معاملہ ہے اور جو سب سے بڑی کامیابی کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں انسان جو ہے اس کو نان سیریس ہو جاتا ہے وہی آدمی. فرتقب، تو اے لوگوں ذرا سا اس دن کا انتظار کر لو جس دن جو ہے ایک عظیم ترین دھواں ظاہر ہوگا. یعنی قیامت کے وقت کی بات ہوتی ہے. یکشنات، جو سارے لوگوں کو ڈھانک لے گا، اور یہ دردناک عذاب کا وقت ہوگا. پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ عذاب کو دھول دیجیے، ہم تو آپ پر ایمان لے آتے ہیں. انا لہم الذکر، اللہ تعالیٰ کہے گا اب یاد دہانی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اب تو وقت گزر گیا. تمہارے پاس رسول آیا تھا، تم نے اس سے تو منہ موڑ لیا تھا، اور تم نے تو یہ کہا تھا یہ بڑا سکھایا ہوا ہے لیکن ہے مجنون آدمی بھی اور سکھایا بھی. اور دو الگ الگ باتیں. ایک طرف تو آپ کہیں کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مجنون ہے. دو باتیں ایک ساتھ جمع کر دی. انا کاشف العذاب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں. یہ مکے کے لوگوں کے لیے بات آئی یہاں پر کہ جب ان کے اوپر آیا تو انہوں نے کہا کہ اے نبی، آپ یعنی ان لوگوں نے واسطہ دیا کہ آپ بہرحال نبی ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی لیکن ہے تو آپ ہمارے خاندان کے، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، تو ہمارے پہ جو مصیبت آئی ہے کچھ تو آپ ہمارے لیے کیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہٹا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد واپس آئیں گے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں ہم ہٹا دیتے ہیں لیکن تم اپنی چیزوں سے باز نہیں آؤ گے. اور پھر اس کے بعد ہم کو بہت بڑی جو پکڑ ہے اس میں ہم تمہیں ڈال دیں گے، یعنی قیامت کی، اور ہم تو انتقام پھر لیں گے اس سے تم سے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اس سے پہلے ہم نے ان کو آزمایا تھا جو قوم فرعون تھی، اور اس کے ہم نے ان کے پاس بہترین بہت ہی معزز عزت والا رسول بھیجا تھا حق کے ساتھ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اندو الی عباد اللہ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اللہ کے بندوں کو میرے سبت کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو، اور میں تمہارا رسول بن کر آیا ہوں، امانت داری کے ساتھ آیا ہوں. اور دیکھو اللہ کے اوپر اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا مت بناؤ، اور میں تمہارے پاس بہت ہی واضح بڑی روشن دلیلوں کے ساتھ آیا ہوں تم کو، اور میں تمہارے ساتھ جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو اس سے میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں. اور وربکم، اور میں تمہارا رب جو ہے وہ ہے تم وربکم، میں تم سے پناہ میرے رب سے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا بِي، اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ دو. فَدَعَا رَبَّهُ، اس کے بعد موسیٰ نے اپنے رب سے پکار لگائی اور یہ کہا کہ اے رب، یہ تو اپنے مجرم قوم ہے اور جرم سے اپنے باز آنے ہی نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ چلو تم اب میرے بندوں کو لے کر رات کو چپ چاپ سے نکل جاؤ، تمہیں یہ پیچھا کریں گے تمہارا، اور تم جب چلو گے تو سمندر تمہارے لیے ہم ٹھہرا دیں گے، اور ان کی جو پورے لشکر ہے اس کو ہم اس میں ڈبو دیں گے. کم ترکو، جب وہ ڈبو دیا گیا وہ سارا قافلہ پورا لشکر، تو کیا ہوا؟ پیچھے وہ اپنے چھوڑ آئے تھے بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے چشمے
اور بڑی شاندار قسم کی پیداوار اور بہترین شاندار قسم کی مکان، نفیس جگہیں چھوڑ کر آئے تھے، اور ایسی نعمتیں جس سے وہ خوب لطف لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ہم نے ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، اور آسمان و زمین پر رویا نہیں، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ یعنی دنیا کے اندر یہ جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ صاحب فلاں پر آسمان رویا، فلاں پہ زمین روئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نہیں روتا، یہ ہماری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ روتی نہیں ہیں، وہ تو صرف مطلب انسان کو خود محسوس ہوتا ہے اپنے بارے میں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی بڑے دردناک اور ذلیل کرنے والے عذاب سے، فرعون کی طرف سے جو آتا تھا، اور وہ تو بہت بلند ہو گیا تھا اور بڑی بدکاری اور حد سے بڑھ جانے والوں میں تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے اس مقام پر اس کو پسند کیا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے حالانکہ ان کو اپنی طرف سے ان کو ہمارے علم کی بنیاد پر ان کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ حکومت کریں اور حکومت سنبھالیں اور دنیا کے بڑے بڑے کام کریں، اور دنیا پہ اوپر ہم نے ان کو موقع دے دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْآيَاتِ مَا فِي بَلَاءٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ان کے لیے مطلب ایسی ایسی نشانیاں دی تھیں جس میں بڑی آزمائش تھی۔ ان هؤلاء ليقولون، لیکن وہ کہتے کیا تھے کہ ارے بھائی ایک دفعہ یہ انہیں اللہ موت الاولیٰ، ہمارے پاس تو صرف ایک موت ہے، مریں گے بس، اس کے بعد تو ہمارے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ قل فاتوا بآیاتنا، اور کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے پاس دلیل اس کے خلاف ہو تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اہم خیرن، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فرعون کی قوم زیادہ بہتر ہے یا تبا کی قوم تھی جو ان سے پہلے ایک قوم گزری ہے، تو ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا، وہ ان سے بڑھ کر تھے لیکن ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور وہ بھی جرم کرنے والے تھے۔ وما خلقنا السماوات، اور ہم نے زمین آسمان کو کھلونے کے لیے نہیں بنایا، کھیلونے کے لیے نہیں بنایا، ایسی مطلب یہ یوں ہی یہی مطلب یہ کہتے ہیں بچوں کی طرح، یا مطلب گڈے گڑیا کے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہم نے۔ وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ان یوم الفصل، اے لوگوں جو قیامت کے دن ہوگا وہ تم کو سب کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، ہر چیز کا فیصلہ اس دن کر دیا جائے گا، ہر ایک جدا جدا ہو جائے گا، اچھا الگ ہوگا برا الگ ہوگا، اور اس کا ایک وقت طے ہے سب کے لیے۔ اور اس دن کوئی کسی کو اس کا کوئی مولا کوئی کسی کا ولی بنتا ہوگا تو اس دن وہ مولا اپنے مولا کے ساتھ جڑ نہیں سکے گا، نہ وہ مدد کر سکے گا۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے تو وہ اس کی مدد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور رحیم ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے یہ زقوم کا درخت ہم نے تیار کیا ہے، کیا درخت ہے یہ بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں، ان کا ہم نے کھانا اس میں بنایا ہے، وہ ایسا ہوگا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یغلی فی البطون، کہ جب اس کا وہ اندر پیٹ میں جائے گا تو پورا پیٹ کھول پڑے گا اس سے، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی سے کھول جاتا ہے۔ اور ہم اس سے کیا کہیں گے اس وقت فرشتوں سے، بڑا سخت جملہ ہے اللہ نے جو استعمال کیا یہاں کافروں کے لیے، خذوہ، ایسے لوگوں کو پکڑ لو اور ان کو کھینچو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے، ثم صبوا، اور ان کے سر کے اوپر بہا دو بہت ہی کھولتا ہوا عذاب کا پانی، ذوق، اور پھر ہم ان سے کیا کہیں گے، ذوق بھائی چکھیے آپ کو دنیا کی بڑی نعمتیں ہماری پسند آتی تھیں، ہماری دنیا کی جہاں جہاں نعمتیں تھیں سب سے اچھی چیزیں آپ کے دسترخوان پہ سجتی تھیں، اور آپ غریبوں کے سارے لوگوں کا حق مار کے آپ کھایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس تو ایسے ایسے اسٹینڈرڈ تھے پکانے کے، اور آپ کے پاس وہ پروٹوکول تھے، اور وہ آپ کا وہ جشن ہوتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اب یہ چکھ لیجئے آپ، اور آپ تو دنیا میں بہت معزز اور کریم بن کے رہے تھے۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، لیکن اب تم نے جس سے شک کیا تھا وہ شک کا دور تو اب ختم ہو گیا، اب تو حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ اس کے مقابلے متقین جو ہیں ان کا بہت ہی امن والا مقام ان کو ملے گا، جنتیں ہوں گی، چشمے ہوں گے، اور اس کے اندر ان کو بہت طرح طرح کے جو ریشم ہوتے ہیں، طرح کے اصلی والے، تھوڑی سی مختلف چیزوں سے ملاوٹ والے، دبیز باریک، اور ان کو ریشم کے کپڑے دیے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کو ہم جو ہے شادی ان کی کرائیں گے حور عین سے، بہت ہی آنکھوں والی، بہت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، یدعون فیہا، اور اس دن وہ ان کو بلایا جائے گا، ان کی جب وہ مانگیں گے کہ بھائی ہمیں لاؤ پھاکے، تو ان کو بڑے اطمینان کے ساتھ ان کو ساری چیزیں پیش کی جائیں گی، اور ان کو جو موت آ چکی تھی اب اس کے بعد اب موت نہیں آئے گی ان کو، وہی پہلی موت تھی بس وہی کافی ہوگی، اور ہم نے جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لیا۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا، اور یہ کامیابی کی بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے یہ آپ کو قرآن مجید آپ کی زبان میں اتارا ہے، اور اس کو ہم نے آپ پہ بھی آسان کر دیا، اور آپ کے ذریعے سے لوگوں پہ آسان کر دیا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ فرتقب، تو بس ٹھیک ہے، اگر آپ کو دنیا میں اپنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نبی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ انتظار میں بیٹھے رہیے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، نگاہیں تمہارے پاس جمائے ہوئے ہیں۔ سورہ جاسیہ ہے یہ، جاسیہ تو اصل میں کہتے ہیں کہ گھٹنے کے بل بیٹھنا، تو یعنی اس وقت اللہ کے سامنے جو قومیں آئیں گی مختلف قسم کی، جو اللہ کے نہیں ماننے والی ہوں گی، وہ ان کو جمع کیا جائے گا الگ الگ، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے آگے جھکی ہوں گی۔ تو اس کا عنوان ہے جو سورت کے نام سے رکھا گیا ہے، یہ مکی سورت ہے،
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض، زمین آسمان میں بہت نشانیاں ہیں، مگر وہ دکھتی کس کو ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، ان کو بالکل اللہ سے ان کا تعلق جڑ جاتا ہے، وہ ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری خود پیدائش میں اگر تم غور کرو، اور جس طریقے سے ہم نے جانوروں کو اور مختلف چوپایوں کو اور مختلف رینگنے والی چیزوں کو زمین میں پھیلایا ہے، اس میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ رات اور دن کا آنا، اور جو اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو، تمہارے مردہ زمین کو زندگی دے دی ہے، اور جس طریقے سے ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں، کبھی نرم ہوتی ہیں، کبھی گرم ہوتی ہیں، کبھی تیز ہوتی ہیں، کبھی آندھی ہوتی ہے، کبھی بڑی نسیم کی طرح ہوتی ہیں، صبا رفتار ہوتی ہیں کچھ، اس میں آیتیں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں، یہ حق کے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دونوں آیتوں کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے، وہ نشانیاں جو کائنات میں موجود ہیں، اور وہ نشانیاں اور آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ ایک آیتیں جو ہے اللہ تک پہنچاتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا احکام کے ساتھ رشتہ جوڑتی ہے۔ تو اب ان باتوں کو چھوڑ کر کن باتوں پر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ کن باتیں، کون سی ایسی باتیں آئیں گی، نشانی آئیں گی جب وہ ایمان لائیں گے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے تو بہت برائی ہے اور بہت برا انجام ہے، جو اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہم وہ سنتے ہیں اللہ کی آیتوں کو جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے اندر ایک قسم کا جیسے اڑ جاتے ہیں اور تکبر میں آ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ حالانکہ بشارت کا لفظ یہاں صحیح نہیں ہے، لیکن یہ طنزیہ انداز ہے کہ تم چونکہ ہمارے ساتھ تم نے مذاق کیا ہے، اور تم نے ہماری باتوں کو تم نے وہ نہیں کیا، اور ہمارے نبی کے ساتھ تم نے مذاق کیا، تو ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، تو جب وہ ہمارے آیتوں سے واقف ہو جائیں گے، جس کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، اتخذا حضوا، جب ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے مذاق اڑا لیا تھا، یہ ہم نے اس لیے ان کو بشارت دی، اور ان کے لیے تو عذاب مہین ہے، ذلیل کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جہنم جو ہے ان کے ساتھ ان کو گزارا اسی میں کرنا ہے۔ وہ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دنیا میں کما لیا انہوں نے، لیکن آخرت میں وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے دوسرے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنائے تھے وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، عذاب عظیم ان کے لیے ہوگا۔ اور دیکھو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور جو ہماری رب کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا سختناک، دردناک اور ذلیل کرنے والا اور بہت ہی نحوست کے ساتھ آنے والا عذاب ان کو ملے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر کو، اور تم اپنی کشتیوں کو اس میں چلاتے ہو اللہ کا حکم سے، اور تم اس کے ذریعے سے اپنی کمائی کرتے ہو، رزق کماتے ہو، تو تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اور تمہارے لیے آسمان و زمین میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کو استعمال کرتی ہے، تفکر کرتی ہے۔ قل للذین آمنوا، نبی آپ فرما دیں ان سے جو ایمان لائے ہیں، یغفروا للذین، وہ کافروں کے ساتھ سے ذرا درگزر کا معاملہ فرمائیں، یعنی ان کو آپ پریشان نہ ہو کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو مومنین سے بھی آپ یہ کہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ درگزر کا معاملہ کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دن ان کو یاد نہیں آتے جو اللہ تعالیٰ کے دن ہوتے ہیں، جس میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور وہ دن جو ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بچے ہوئے ہیں، لیکن آپ بھی ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پہ، لیجزی قوماً، اور ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوگا جو ان کی کمائی کی بنیاد پر ان کو ملے گا۔ تو جس نے کوئی عمل صالح کیا ہے تو اسی کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس نے اچھائی نہیں کی، برائی کی ہے، تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا ہوگا، اور سب کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک کتاب دی تھی تورات، اور اس میں حکمت کی باتیں تھیں، اور اس میں حکومت چلانے کی باتیں تھیں، اور اس کے اندر نبوت کے ذریعے سے جو ہدایت نامہ تھا وہ تھا، اور ہم نے ان کو نبی بھیجے تھے اور رزق دیا تھا بڑی اچھی چیزوں سے، اور سارے جہانوں پہ ان کو فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، اور دین کے جو معاملات ہو سکتے ہیں اس میں ساری تفصیل ہم نے ان کو دے دی تھی۔ لیکن جب ہماری تفصیلات ان کو مل گئیں، احکام مل گئے، اس کے بعد انہوں نے اس کے مخالفت شروع کر دی اس کی، اور اس کے علاوہ اس سے مختلف کام کرنے لگے، صرف سرکشی کی وجہ سے۔ تو قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کن کن باتوں کو انہوں نے کہاں سے پیدا کیا تھا، اور کیسے انہوں نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف باتیں کی تھیں۔ اے نبی، اب ہم نے آپ کو وہ شریعت دی ہے جو ایک حصہ دنیا میں دوسری قوموں کو دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو اس شریعت کا ایک حصہ آپ کو دیا ہے جس میں احکام ہیں، تو آپ اس کی پیروی کیجئے، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا جن کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ، اگر آپ ان کی بات مان بھی لیں گے تو ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، ظالم جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساجھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لگا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے مدد کارگر بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف متقی لوگوں کا، صرف نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے۔ ھذا بصائر للناس،
یہ 20 نمبر کی آیت ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے اس میں بصیرت کی نگاہیں اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی بصیرت سے نشانیاں تمہارے پاس ہے، ہم نے تمہیں دے دی ہیں، تم بصیرت سے ان کو دیکھ لو۔ تو اس میں بصائر ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور یقین کرنے والی قوم کے لیے تو بہت کچھ اس میں ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جو یہ دنیا میں برائی پہ برائی کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اور ایمان والوں کو برابر کریں گے، ایک جیسا مانیں گے ہم کہ وہ بھی برابر ہمارے لیے اور ایمان اور عمل صالح کرنے والے بھی برابر؟ کیسی سوال! نہ زندگی میں ہم ایسا کر سکتے ہیں نہ مردے میں کریں گے، یعنی ان کی زندگی دونوں کی الگ ہوگی، ان کا مرنا بھی دونوں کا الگ ہوگا، اور کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ جس نے جو کمایا اس کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تم نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے اس سے تو بھٹک جاتے ہیں، وہ نفس ان کو بھٹکاتا چلا جاتا ہے علی علم، جبکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، سماعت پر اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ان کی نگاہوں پر پردے چھا جاتے ہیں۔ تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو ہدایت دے گا؟ کیا یہ بات ان کو کے لیے یاد دہانی کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد مکے کے آس پاس بعض لوگ ایسے تھے جو دہریے، جن کو ہم کہتے ہیں دہر کہتے ہیں زمانے کو، یعنی جو زمانے کو سب کچھ کہتے تھے۔ تو یہاں پر یہ لفظ اصل میں اس آیت میں آیا ہے، تو اسی لیے ہمارے جو ملحد ہوتے ہیں ایتھیسٹ، ان کے لیے اردو میں عام طور سے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں بھی کہتے ہیں دہریہ۔ تو یہاں پر وہ جملہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے خود پیدا ہو گئی ہے، اور اب بس ہم مرتے ہیں، مریں گے، اور مطلب یہ ایک ما حیات نہ دنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، بس یہی ہے، مر گئے، اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ جو ہم کبھی مردہ تھے اور اب ہم زندہ ہو گئے، اور اب ہمیں جو ہے زمانہ ہلاک کرے گا۔ یعنی کہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مدر نیچر، اور مطلب یہ ہمارے یہاں اردو میں اس میں قدرت نے یہ کام کر دیا۔ اب قدرت کس چیز کا نام ہے پتہ نہیں چلتا، یعنی ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے دل پہ ذرا سا مشکل ہوتی، زبان پہ شرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے کیا، ان کو بھی یہ کہنے مشکل ہوتی، کہتے ہیں قدرت نے یہ کام کر دیا۔ تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زمانے نے ہم کو یہ سب کام کر دیا ہے، وما لهم بذلک من علم، کسی بات کا ان کو کوئی نہیں ہے، صرف گمانوں پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری باتیں بڑی کھول کے بیان کی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے باپ دادا کے پاس تو ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر ہمارے باپ دادا کے پاس یہ بات آئی تھی تم بتاؤ ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ فرما دیں کہ تمہیں زمانہ مارتا نہیں، زمانہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتا ہے، اس کی کیا مجال ہے کچھ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو جاننا نہیں چاہتے، اور جان لیتے ہیں تب بھی اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بادشاہت ہے زمین آسمان میں۔ اور جب قیامت کے دن جب آ جائے گا، اس دن جو باطل طریقے پہ کام کیا کرتے تھے، حق کے مقابلے میں باطل کو حق بنا کے پیش کرتے تھے، یا باطل کو بہت سمجھتے تھے، اس دن وہ باطل ان کے ہاں بالکل بے معنی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، اور اسے کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور وہ بھی خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر امت کا ایک الگ الگ گروہ ہوگا، یعنی افطارات کا حساب ہوگا اور ایک امت کا حساب بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، وہ امت، پوری امت، کل امت تدعیٰ، اور ایک امت کو ان کی کتاب کے ساتھ پکارا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دینا ہے ہمیں۔ ھذا کتابنا، یہ جو ہمارے اعمال نامے کی کتاب ہے، یہ جو بولتی ہے یہ حق کے ساتھ بولے گی، اور ہم تمہاری ساری باتیں لکھ لیا کرتے تھے جب تم کرتے تھے۔ تو جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں ان کو جنت کی رحمت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اپنی رحمت میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا تھا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو ہم ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی؟ لیکن تم تو تکبر میں پڑے ہوئے تھے، اور تم تو بڑے جرم کرنے والی قوم بنے ہوئے تھے۔ اور وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کو آنا ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہوتی ہے قیامت؟ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ جو لوگوں نے ایسی اڑائی ہوئی باتیں، قصے کہانیاں ہیں، لطیفے ہیں، یہ ان نظن الا ظنا، بس ہمارے ذہن میں آتا ہے، کچھ لوگوں نے ایسی شگوفے چھوڑ رکھے ہیں، اور ہمیں تو کوئی یقین کی بات نہیں لگتی اس میں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کو جو ان کے اعمال ہوتے ہیں جب ان کے سامنے جب قیامت میں کھڑے ہوں گے، جتنے برے کام کرتے تھے سب ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے وہ چیزیں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کے لیے ان کے گلے کا پھندا بن جائیں گی، ان کو گھیرنے والی بن جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں جیسے تم نے ہمارے ملنے کو بھلا دیا تھا۔
اور اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم اس کی کوئی مددگاری وہاں تمہیں نہیں ملے گی۔ ذالکم بانکم تخذتم، اور تمہارا سزا اس لیے بھی بڑھا دی گئی ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور تم کو دنیا نے تمہیں ایسا مبہوت کر دیا تھا، ایسا تمہیں پکڑ لیا تھا کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھا۔ اب آج تم ایسی جگہ میں ڈالے جاؤ گے جہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، اور تم کتنا ہی کچھ کر لو، اب تم سے کوئی راضی ہونے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے زمین کا، آسمانوں کا، اور آسمانوں کا، زمینوں کا، اور وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور تکبر کرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف اللہ کو ہے، کبریائی اسی کے ہے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی کوئی اس سے چیز بڑی نہیں ہو سکتی، نہ بڑی ہونا چاہیے، اور جو بڑا بننا پڑے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کبریائی جو ہے میری چادر ہے، اگر کوئی مجھ سے چھینے گا تو میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ یہ سورہ احقاف ہے، یہ مکی ہے۔ احقاف اصل میں ایسی ریت کے حصوں کہتے ہیں، ٹیلوں کہتے ہیں، جو ہواؤں کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہوا چلی تو ایک طرف ٹیلے بن گئے، بہت تیز ہوا چلی بالکل دوسرے طرف چلے جا کے ہو گئے، تو یہ عاد کی جو جگہ تھی اس کی جگہ کا نام ہے احقاف۔ تو عاد والوں کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، جب وہ مطلب یہ کہ تباہی آئی ان کی، تو وہ علاقہ جو دنیا کے عظیم ترین جگہوں میں سے تھا وہ پھر ٹیلوں کی جگہ بن گئی، کہ وہاں پر کافی سالوں کے بعد، یعنی ابھی کوئی 60-70 سال پہلے وہ جگہ کھدائی کر کے ان کے آثار ملے ہیں، ورنہ ان کو کوئی جاننے والا تھا ہی نہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ نے سورت میں کیا ہے جو سورہ احقاف ہے، مکی سورت ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور اس صورت میں وہ جنوں کا واقعہ ہے جس میں جنہوں نے آپ کی بات کو سنا اور پھر وہ اپنی قوم کو انہوں نے پیغام پہنچایا آپ کا اور اسلام لائے وہ لوگ۔ تنزیل ہے یہ کتاب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے۔ ہم نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مدت بھر کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی ایک مدت متعین ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جن سے باتوں سے ڈرایا جاتا ہے تو ان باتوں سے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں۔ خود آیتم ما تدعون، تو آپ ان سے پوچھیں کہ جب تم کو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہو، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمان میں کون سی پارٹنرشپ ہے، کہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسوسیشن بنا لی ہے۔ تم ایسی کوئی کتاب ہو تو لے کر آؤ، یا کوئی نقش قدم تم پر، آثار قدیمہ تمہارے پاس موجود ہیں، اس میں سے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، وہ آدمی تو گمراہی میں بہت حد کو پہنچ گیا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، جو اس کو پکار کی جواب بھی نہیں دے سکتا، اور وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، اور وہ تو بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو پکارا گیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے ان کو پکارا تھا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب ان کو سب کو جمع کر دیا جائے گا تو وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور یہ جو پکارے جانے والے لوگ تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو بالکل نہیں کہا تمہاری عبادت کرو۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص طور سے انسانوں میں ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ بھائی جیسے ہمارے بزرگ ہیں، اب ان کے آگے لوگ قبروں پہ سجدہ کریں تو کیا مطلب یہ کہ کہا جائے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قبر پہ سجدہ کرنا، جیسے معین الدین اجمیری ہیں یا اور اس طرح کے دربار ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے آپ کو، جیسے عیسیٰ السلام نے کہا تھا کہ سوال ہی نہیں کہ میں ایسی بات کا حکم دوں کہ تم میری عبادت کرو، تو یہ لوگ بھی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہمارے سامنے بڑی کھلی کھلی نشانیاں آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کرنے والے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یہ باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو نے خود بنا لیا، اس نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں باتیں۔ تو آپ فرما دیں کہ اگر میں نے گھڑا ہوتا تو میرے پاس اللہ سے کیا زور میرا چل سکتا تھا اللہ کے مقابلے میں؟ تم جو ہے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو مجھے تو بچانے کے لیے بھی نہیں جا سکتے اللہ کے سامنے۔ هو عالم بما تفیدون بھی، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ تم کیسی مطلب یہ کہ تم اپنے مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ تمہاری تقریروں کے سمندر جو ہیں کیسے بہکانے کے کام آتے ہیں، کیسے تم الفاظ کے سمندر بہانے لگتے ہو، الفاظ کے دریا بہاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے میرے درمیان میں گواہ ہے، اور شہید ہے، گواہی دینے والا ہے، اور غفور اور رحیم ہے۔ اور پھر آپ ان سے فرما دیں کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے رسالت پہ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ میں کوئی پہلی مرتبہ تو رسول نہیں بنا، آدم علیہ السلام سے رسول بنتے چلے جا رہے ہیں۔ قال ما كنت بدعا، میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا جو پہلے کبھی نہ آیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے اب میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اور تمہارے بارے میں کیا کرے گا، مجھے تو اپنے بارے میں پتہ نہیں، تمہارے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ میں تو صرف وہی جو کی گئی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اور ایک اللہ کے سامنے بہت ہی کھلا ڈراوا دینے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، تو آپ ان سے فرمائیں ذرا سوچو تو، ان کان من عند اللہ، اگر ایک بات اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے، یعنی یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہو، تم اس کا انکار کیے جا رہے ہو، اور اس کے بعد تمہیں مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسے گواہی بھی دینے والے مل گئے جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے پاس ایسی کتابیں اتر چکی ہیں، ہمارے پاس موسیٰ آئے تھے اور ان کو اللہ نے ایسی کتابیں دی تھی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟
فآمنا واستکبرتم، تو وہ آدمی تو اسلام لے آتا ہے لیکن تم تکبر کرتے ہو. یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو آپ کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل ہمارے پاس یہ باتیں آئی تھیں اور ہمیں تو اس کی خبر دی گئی تھی، لیکن تم اب بھی تکبر میں پڑے ہو. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں مومنین سے کہ بھائی اگر دنیا میں جو خیر ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے ہم اس کے لپک کے جاتے ہیں. دنیا میں ہم معلوم ہوتا ہے کون سی زمین میں کون سی کھدانیں نکلیں گی، کون سے منرلز ہیں، ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. اور ہم تو تم تو مسلمان ہو، تم تو بڑے پیچھے رہنے والے ہو، ہم تو تم سے بہت آگے ہیں. تو اگر اللہ میاں کی طرف سے خیر کی کوئی بات آتی ہے تو وہ تو ہمیں ملتی ہے. تو اگر یہ نبی کے پاس سے جو چیز آئی ہے یہ خیر ہوتا نا تو ہمیں سب سے پہلے مل جاتا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو معیار ہے ناپنے کا وہی معیار وہی کے لیے بھی ہوگا. تو ہمیں جب یہ مل گیا تو یہ بھی مل جانا چاہیے. اور جب تمہیں دنیا نہیں ملی تو اس کے وجہ تمہیں آخرت بھی نہیں مل سکتی. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور اگر ان کو اس کی طرف ہدایت کا راستہ نہیں مل پاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، ذرا سا اس سے یاد کرو کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب بھیجی تھی موسیٰ پر جو ان کے لیے امامت ان کی رہنما تھی وہ، اور رحمت کی کتاب تھی. اور اب ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ عربی زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو ڈرایا جائے اور احسان کرنے والوں کو اس میں بشارت مل جائے. ان الذین قالوا، وہ لوگ کون ہوتے ہیں احسان کرنے والے؟ جو جب کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے نہ غم کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ جنت والے جو ہمیشہ رہیں گے، اور یہ وہ جزا ہے ان کے عمل کی. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو انسانی زندگی کے حقوق بتائے ہیں اللہ کے ساتھ. سب سے پہلا حق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ والدین سے، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی تھی. انسان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو وصیت کی. سارے انسانوں کے لیے ہماری وصیت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھو تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، بہت اس کو مجبوری تھی، بڑی پریشانی تھی اس کو، لیکن اس کے باوجود اس نے ساری چیزیں برداشت کیں. اور اس نے بڑی مطلب یہ کہ وضع حمل اس کا ہوا، اس کی ڈیلیوری ہوئی، بڑی ہی تکلیف، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ بس مزیدار چیز تھی. وہ حمل ہو، اور پھر اس کا اٹھانا اور اس کا تمہیں اپنے دودھ پلا کے اس کا دودھ چھڑوانا، یہ 30 مہینے کا ایک عمل ہے جس میں وہ لگاتار لگی رہتی ہے. وہ ماں جو ہے مطلب یہ کہ غم پہ غم، خون پلاتی ہے پہلے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے بعد ہر طرح کی غم تکلیف سہتی ہے. لیکن اس کے بعد وہی بچہ جو ہے ذرا بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اب ماں کی ضرورت نہیں رہتی اس کو. تو وہ بڑھتے بڑھتے اس کی عمر پکی عمر ہو جاتی ہے جو 40 سال میں ہوتی ہے. تو وہ بندہ جس کو ماں نے پالا تھا اور جس کو اس نے دین کی دودھ پلاتے پلاتے دین کی نعمت بھی اس کو دے دی تھی، اور وہ پنپ گیا اور ایمان کے ساتھ جمع رہا، تو وہ 40 سال میں کیا کہتا ہے؟ اے اللہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، آپ نے تو مجھے بہت احسان کیا ہے، بڑی نعمتیں آپ نے مجھ پہ کی ہیں، اب آپ مجھے توفیق دے دیجئے. اور جو آپ نے مجھے توفیق دی ہے اس کا تو میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی نعمتیں بہت تھیں میرے والدین پر بھی اور مجھ پر بھی آپ نے بہت کی ہیں. تو مجھ پہ جو عمل میں صالح کر رہا ہوں بس آپ اس سے راضی ہو جائیں. اور اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میری آگے کی ضروریت بھی ٹھیک ہو. یعنی 3 جنریشن کا گیم ہوتا ہے. ایک جنریشن وہ ہوتی ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بچے کو پالتے ہیں، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ایمان پہ چل پڑتا ہے تو اس کو فکر دونوں کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اللہ میاں میرے والدین کے ساتھ بھی اچھا کیجیے گا اور میری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیجیے گا، اور میں تو توبہ کر کے آپ کے پاس جڑ چکا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے اور ان کو ہم جنت والا بنا دیں گے. یہ ہمارا وہ وعدہ ہے جو سچا ہے، اور یہ اسی کا وعدہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک اور مثال دی کہ والدین مسلمان ہیں اور انہوں نے ساری محنت کر لی مسلمان بنانے کی، لیکن بیٹا مسلمان نہیں بنا. تو وہ اپنے والدین سے کیا کہتا ہے جب اس کو والدین یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ بیکار کی باتیں آپ نے سمجھ رکھی ہیں، مجھے اللہ کس چیز سے آپ ڈراتی ہیں؟ اور آپ یہ کہتی ہیں مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ارے بھائی مجھ پہ تو صدیاں گزر چکی ہوں گی، میں کہاں زندہ ہوں گا؟ تو وہ والدین بیچارے جنہوں نے اپنی زندگی کھپا دی تھی، اپنی خدمت کی تھی، اس کو ساری قربانیاں دی تھیں، جب اس کو اسلام سے دور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں ماں باپ اور کہتے ہیں ارے بیٹے، ارے بیٹی، جو بھی ہے، اے بچے ایمان لے آؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے ارے کیا باتیں آپ کرتے ہیں، یہ تو جھوٹے کہانیاں. آج دیکھ لیں، آج ہمارے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری جنریشن میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو خدا کو مانتے ہی نہیں، اور اس کے بعد جب زندگی ذرا سی ان کی مل جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو خود کما رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اور ہماری حکومت ہم کو پال رہی ہے اور ہمارے قانون ہمارے لیے کافی ہے اور دنیا کی ترقیاں ہمیں حاصل ہے. تو وہ اللہ کو ماننا گویا ان کے لیے کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں کو تو مجبوری میں ماننا چاہیے، اب مجبوری رہی نہیں تو ہم کیوں مانیں؟ تو وہ کہتے ہیں قصے کہانیاں آپ ہمیں سنائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اس سے پہلے کی امتوں میں بھی ہم نے طے کر دیا تھا،
اور آج بھی یہ طے کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے جنوں میں اور انسانوں میں ایسے گزر چکے ہیں، کیا طے کر دیا ہے؟ یہ لوگ خسارے والے ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور دونوں کو ہم نے اپنے ان کے درجات طے کر دیے ان کے عمل کے مطابق، اور ہر ایک کا عمل ہم پورا دے دیں گے اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے تو جتنی نعمتیں تھیں، بہترین قسم کی شاندار زندگی تم نے کہاں صرف کر دی دنیا میں، تمہاری شاندار زندگی تو ہے وہیں پہ وائنڈ اپ ہو گئی، ختم ہو گئی، تم نے خوب مزے لے لیے اس سے، لیکن اب آج کے لیے جو تم نے زندگی تھی، آج کی زندگی کو تم نے مزیدار اور اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی، تو آج تم ذلت کی زندگی گزارو، اس کا تمہیں بدلہ دے لو۔ تم تکبر کیا کرتے تھے، حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، جبکہ تمہیں ایسا کوئی حق نہیں تھا، اور تم تو بدکاری میں بھی پڑے رہتے تھے۔ عاد کی بات کو ذرا سے یاد کر لو، جب ان کے بھائی ہود نے ان کو ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، یعنی وہ جگہ جہاں وہ رہتے تھے، اور اس سے کہا گیا کہ دیکھو اس سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے ہیں، ان کے آگے بھی پیچھے بھی، کیا تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، مجھے تمہیں ڈر آتا ہے کہ تم عذاب عظیم کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے خداؤں کی باتیں گھڑ رکھی ہیں، آپ نے انالہتنا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو بھول کر ایک خدا کی طرف چلے جائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی بڑے آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں تو لے آئیے جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو انہوں نے ہود نے ان سے کیا کہا؟ ان کا دیکھو اس کے لانے کا علم تو صرف اللہ کو ہے، میں تو تم کو صرف پہنچا رہا ہوں، ما ارسل تو جتنا مجھے کہا گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم جہالت میں اور نادانی میں جانے کیسے کیا کرتے چلے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ پانی وہاں بہت کم برستا تھا، تو ایک دفعہ ان کا جب عذاب کا وقت آیا تو انہوں نے بادلوں کا ایک بہت ہی بڑا بادلوں کا ایک دیکھا، دور سے آتا ہوا دکھ رہا تھا، ایک جیسے کہ ابر کی ایک پورا جیسے کہتے ہیں نا سایہ سے چل رہا تھا، تو وہ ان کی وادی کی طرف بڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا آہا کیا زبردست قسم کا بادل آ رہا ہے، اب تو خوب بارش ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بارش نہیں ہوگی اب، یہ وہ چیز تھی جس کی جلدی مچائے ہوئے تھے تم، یہ وہ اس کے ساتھ عذاب ہے، اور وہ ہواؤں کے ساتھ جو ہے اڑا کے ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں صاحب کو۔ وہ جب آندھی چلی ہے تو اس نے کیا کیا کہ ان کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو تباہی سے بچ گئی ہو، اللہ کا حکم یہی تھا، اور وہ ایسے زمین میں پڑے رہ گئے کہ اٹھ نہیں سکے وہاں سے، اپنے وہیں پہ پڑے رہ گئے۔ مجرموں کا یہی سزا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو بہت موقع دیے، جیسے ہم تم نے اے لوگوں آج تم کو موقع دے رہے ہیں، اے قریش مکہ تم کو موقع دیے ہیں، اے بعد کی قوموں تمہیں موقع دے رہے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے سننے کا، دیکھنے کا اور سمجھنے کا بڑا موقع دیا تھا، بڑی صلاحیتیں دی تھیں، لیکن نہ ان کی سماعت کا ان کو فائدہ پہنچا سکی، نہ بصارت، نہ ان کے دلوں میں یہ بات اتر سکی، اور ہماری باتوں سے انکار کیے جاتے تھے وہ، تو وہ جو جس باتوں سے مذاق اڑاتے تھے وہی اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اے نبی یہ مکے کے آس پاس اور کئی بستیاں ہیں جن نے آس پاس کی ہیں، جن پہ ہم نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ، اور ان کے سامنے ہم نے نشانیوں کو بار بار بیان کیا تھا کہ شاید ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، تو اب اگر جب ہمارا عذاب آیا تو جن کو وہ پکارا کرتے تھے ہمارے علاوہ، ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے وہ لوگ، اور جن کے لیے وہ اپنے معبودوں کے لیے قربانیاں پیش کرا کرتے، جانور چڑھایا کرتے تھے ان کے لیے، تو وہ کیوں نہیں آئے مدد کرنے کے لیے؟ بل ضلوا عنہم، وہ تو کہیں بھی نہیں تھے، وہ تو بھٹک چکے ہیں، وہ تو ان کی نگاہوں کا ایک دھوکہ تھا، اور یہ وہ گھڑی ہوئی بات تھی جو وہ بنایا کرتے تھے۔ وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ ایک کام کیا کہ ایک گروہ جا رہا تھا، اس کو ہم نے آپ کے پاس موڑ دیا۔ نبی کریم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو نخیل کے نام سے وادی نخلا کے نام سے ایک جگہ ہے طائف کے اور مکے کے راستے میں، وہاں آپ رکے ہوئے تھے، تو وہاں سے ایک گروہ گزرا اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو وہ گروہ جو تھا وہ سننے لگا قرآن کو۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا، ان کے سردار نے کہ ذرا غور سے سنو۔ جب وہ پورا قرآن پڑھنا ختم ہو گیا، سن لیا انہوں نے، تو وہ اس بات کو انہوں نے محفوظ کر لیا، اور اپنی قوم کو جا کے پھر انہوں نے اس کی تنبیہ ان کو بتا دیا کہ دیکھو ایسی ہم نے بات سنی ہے، تم بھی ہم نے جو بات سنی ہم نے اس کو مان لیا، تم بھی مان لو۔ قالوا یا قومنا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، ہم نے آج ایسی کتاب دیکھی ہے جو موسیٰ کے بعد اب وہ کتاب جو موسیٰ پہ اتاری گئی تھی بالکل جیسی کتاب ہم نے سنی ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، اور سیدھے راستے کے لے کے چلتی ہے۔ یا قومنا، تو انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کے اس پکار لگانے والے کی بات پہ پکار لگا لو۔ نبی کریم بڑے تھکے ہوئے، بڑے پریشان، اور طائف کے انکار سے بہت ہی آپ دل برداشتہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نبی فکر مت کرو، ہم نے تمہاری جنوں میں سے ایمان لانے والوں کا انتظام کر دیا۔ نتیجہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے دے گا۔ اور دیکھو اللہ کی پکار پہ اگر تم نے پکار پہ لبیک نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کو تم بے بس نہیں کر سکتے، اور تمہارا اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں بن سکتا، اور یہ گمراہی ہوگی۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی پیدائش میں کوئی تھکن نہیں ہوئی، اور اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اتنا قادر ہے وہ اس بات پر کہ وہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے، اور ہر بات پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کافروں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے کیوں اب یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہ ہاں رب، ہم رب مان گئے کہ واقعی جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور سزا بھی حق ہے۔ تو اب ان سے کہا جائے گا اب تو تم نے کفر جو کیا تھا پہلے دنیا میں، اس کا عذاب تمہیں چکھنا پڑے گا، فاصبر کما صبر۔ اے نبی کریم سے ایک بات فرمائی گئی کہ جو رسولوں میں عظیمت والے رسول گزرے ہیں، عظیمت والے رسول جو ہیں حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور ان لوگوں کو عظیمت والے نبی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھی انہی کی طرح سے ایسے عظیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو نیکی کا کام ہے اس کے اعلیٰ ترین معیار پہ کرے، چاہے کتنی ہی مخالفت ہو۔ تو آپ عظیمت والے رسولوں کی طرح پہ جمے رہیے، اور جلدی مت کریے، ہمارے عذاب کا انتظار مت کیجیے کہ وہ مانگ رہے تو آپ بھی جلدی کریں، آپ اپنے انتظار کیجیے۔ یوم یرون ما یوعدون، ایک وقت آئے گا جس بات سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ ولا لم یلبسوا، اور جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف ایک تھوڑا سا حصہ ہی رہے تھے دن کا۔ بلاغ، ہماری طرف سے یہ بات بالکل پہنچا دی گئی ہے، اب اس کے بعد جو بھی ہلاک ہوگا وہ وہی ہلاک ہونے والا ہوگا، یعنی بربادی کے ساتھ ہلاک ہونے والا کون ہوگا؟ جو فسق کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد یہ سورہ محمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل طے کر دی کہ اب دنیا میں اگر ہدایت اور نجات کا راستہ ہے تو نبی کریم کا ہے۔ اب سارے انبیاء کو ماننے والے اگر اپنے انبیاء کو مانتے رہیں، موسیٰ کو مانتے رہیں، عیسیٰ کو مانتے رہیں، لیکن آپ کو نہیں مانے تو ان کا وہ ماننا بھی بیکار ہو جائے گا، اور جب تک وہ نبی کریم کو نہیں مانیں گے اس کے بعد وہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم کو ماننا اب قیامت تک رہے گا۔ اگر کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں اس کے بعد نبی بن سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ وہ شیطان کی طرف سے بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا۔ اور جو اس کو مان رہے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بنا کے رکھیں، اور مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم ہمیں مسلمان مانو، ہم تمہارے نبی کو کافر کہیں گے اور تمہارے نبی ماننے والے کو کافر کہیں گے، لیکن تمہیں ہمیں کو مسلمان ماننا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ قادیانی اور جو مرزائی ہوتے ہیں یا قادیانی ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو جو نہیں ماننے والا ہوگا وہ کافر ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان تو ہمیں مان لو۔ یعنی عجیب بات ہے کہ جو نبی کو انکار کرے وہ مومن ہوگا، جو مطلب یہ مان لے انہیں، وہ ان کے نزدیک کافر ہوگا۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے تو اعمال اگر اچھے سے اچھے عمل بھی ہوں گے تو اللہ میاں اس کو بھٹکا دے گا، یعنی منزل تک ان عمل کو پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ ایک بیج وہ بوئیں گے لیکن وہ بیج سے وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو وہ چاہتے تھے۔ والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور نبی پر، محمد پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لے آئے، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور ان کے حالات کو اچھا کر دے گا۔ ذالک بان، حالات کا مطلب دونوں چیزیں ہیں، اگر حالات اچھے نہ ہوں تو کم سے کم دل جو ہے ان کا جمع رہے گا۔ دل جو ہے کتنے ہی مشکل حالات ہوں کبھی دل بھٹکے گا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، اور کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ذالک بان الذین کفروا، اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور باطل کی پیروی کی ہے وہ مطلب یہ ناکام ہوں گے، اور جو ایمان لائے ہیں اور حق کو اتباع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثالوں کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ صرف مطلب یہ کہ واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر طاقت بھی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر حکمرانی بھی ہے، اس کے اندر سیاست بھی ہے، اس کے اندر جو ہے فوجی مہمیں بھی ہیں۔ تو اے نبی اگر آپ کا دشمنوں سے مقابلہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ لڑنے پہ اتر آئیں تو پھر آپ ان سے ٹھیک سے لڑیے، ان کی گردنوں کو ماریے، اور جب ان کے ساتھ ان کو ٹھیک سے زخمی کر دیجئے، اور اگر وہ پکڑائی میں آ جائے تو ان کو پکڑ کے باندھ لیجئے، ان کو گرفتار کیجئے، قیدی بنائیے۔ اگر اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دیں، یعنی مار دیے تو مار دیے، لیکن جو بچ کے آ گئے قیدی بن گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اصول بتائے کہ یا تو تم آپ احسان کر کے چھوڑ دیں بغیر فدیہ لیے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں جب جنگ رک جائے۔ جب جنگ رک جائے تو اس کے بعد آپ یہ کام کر دیں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ مطلب یہ کہ ضرور ان سے انتقام لے لیتا، یعنی خود اللہ تعالیٰ یہ سارا کام کر لیتا، آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر کافر کو مارنا ہوگا تو اس کو ہلاک کر دے گا، کافر کو ستانا ہوگا تو ستا دے گا اللہ تعالیٰ، زخمی کرنا زخمی کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے یہ کام ہو اور ہم اس کی دین کی خاطر اس اللہ کی مدد کرنے والے بنے، اپنے خدمت سے، اپنی قربانی سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں یہ بات کہہ دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے آزمائیں۔ ایک کافر جو ہے وہ مسلمانی کی آزمائش بن جاتا ہے کہ وہ مسلمان کو روکتا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کے لیے کافر دشمنی بن جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو ہٹائے بغیر اپنا اسلام نہیں پھیلا سکتا۔ تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کے تو اعمال کو اللہ تعالیٰ کبھی بھٹکنے ہی نہیں دے گا، ان کی جتنی فضائل ہدیہم، اور ان کو تو پوری ہدایت پہ رکھے گا، اور ان کے احوال کو اور ان کے اعمال کو سب کو ٹھیک کرے گا،
اور ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے پہلے سے ان کو نقشہ بتا دیا ہے، پوری انٹروڈکشن اس کی دے دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ کی مدد اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا اور تمہارے دلوں کو جما دے گا۔ یہ آیت جو ہے بہت، یعنی صورت بہت اہم ہے، یعنی یہ بالکل مطلب یہ کہ ان آیتوں میں سے ہے، ان قرآن میں سے ہے جس کے بارے میں اسلام کا وہ منظر جو آج ہم مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے بہت مسلمان پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تو بڑا ٹھنڈا بڑا مطلب یہ کہ بس وہ جیسے کہتے ہیں بھیگی بلی کی طرح، مطلب ڈھکنے والا تڑپنے والا اس طرح کا ہے۔ یہ اسلام اس طرح کا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے جو سربلندی کا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے وہ قوت کا مذہب ہے، لیکن یہ کہ وہ ذاتی قوت نہیں ہے، وہ انتقامی قوت نہیں ہے، وہ صرف مطلب یہ کہ فساد کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف دین کی خاطر ہے، صرف اللہ کی خاطر ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تو ان کی تو بڑی تباہی ہے، اور ان کے اعمال جو ہے بھٹکتے رہ جائیں گے۔ ذالک بانہم کرہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی بات کو ان کو پسند نہیں آ رہی تھی ان کو، تو ان کے سارے اعمال اچھے بھی ہوں گے تو وہ بھی ہم نے ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چل کے نہیں دیکھتے کہ برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کو تباہی سے گزرنا پڑا، اور ایسے کافروں کی تو بہت سی مثالیں ہم ان کے پاس موجود ہیں، اور آگے بھی ایسی مثالیں بنتی رہیں گی۔ ذالک بان اللہ مولا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مومنین کا مولا ہے، اور کافروں کا تو کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ اسی بات کو احد میں حضرت عمر نے کہا تھا، جب اس نے ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا جو ہے حبل اور ہمارا جو ہے علی الحبل، حبل جے کی جے ہو، تو آپ نے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ ہمارا وہ آقا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا تو اللہ تعالیٰ، لیکن تمہارا تو کوئی بھی شریک و ساجھیکار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو داخل کرے گا جنت میں، اور عمل صالح جو کرتے تھے جنت میں داخل ہوگا، نہریں بہتی ہوں گی وہ سب۔ والذین کفروا، اور جو کفر کرنے والے ہیں دنیا میں ان کو تھوڑی مہلت ہم نے دے رکھی ہے، مزے کر لیں، وہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، لیکن ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں نبی جو آپ کی اس بستی سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، یا آپ کی بستی جو مکے والے ہیں جو بہت غراتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ ان سے زیادہ طاقتور بستیاں تھیں، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا، کوئی مدد کو نہیں آیا ان کے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ ایک آدمی جس کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت مل گئی ہو، وہ آدمی اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے اعمال جو ہیں برے ہوں اور وہ ان کو اچھا سمجھتا ہو اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلا جاتا ہو۔ مثل الذین اتقوا، جنت کی مثال اللہ نے دی کہ جس سے وعدہ کیا گیا وہ کیسی ہے، اس کے اندر نہریں ہوں گی پانی کی جس میں کہیں بدبو نہیں ہوگی، سڑان نہیں ہوگی، اور ایسی نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں، یا تو دودھ پھٹ جاتا ہے یا تو دودھ کے اندر خرابی آتی ہے، وہ نہیں ہوگا وہاں پر، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جس کی لذت ہی لذت ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا نشہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا سر پہ گرانی نہیں ہوگی، اور ایسی نہریں ہوں گی جب بہت ہی صاف کیا ہوا شہد ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور وہاں پر ثمرات پھلوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ تو کیا یہ جو مثال ہم نے دی ہے یہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جس کو جہنم میں، اس آدمی کی طرح جو جہنم میں رہے گا اور جس کو گرم پانی پلایا جائے گا، جس کو جو آتے ہیں وہ کٹ جائیں گی؟ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی یہ مکے میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی باتوں پر، لیکن وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس بھی یہ باتیں آئی تھیں کیا؟ یعنی وہ مکے کے لوگ جو ہے یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم تو بڑے علم والے ہو، کیا تمہیں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں جیسے یہ نبی کہہ رہے ہیں؟ یعنی مذاق میں کہتے تھے کہ بھائی تمہارا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسی کھیل ہوا، ہمارے ساتھ بھی یہی کھیل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، وہ اپنی خواہشوں پہ چلے جاتے ہیں، بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ والذین اہتدوا، لیکن جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا تو ہم ان کو ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور ان کو تقوی کی طرف ڈال دیتے ہیں، تقوی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کا انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت تو اچانک آئے گی، اور اس کی علامتیں ہم بھیج چکے ہیں، اس کی علامتیں ہم نے بھیج دی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس کی قیامتیں، سب سے پہلی قیامت نبی کریم کا آنا ہے، کیونکہ آپ اور قیامت دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ آ گئے تب اس کو اب کوئی چیز نہیں آئے گی سوائے قیامت کے۔ تو اللہ نے کہا کہ، اور اسی لیے ہمارے علماء نے بہت سی حدیثیں جمع کی ہیں جس میں دو قسم کی علامتیں ہیں۔ ایک تو وہ علامتیں جو واقع ہو چکی ہیں پہلے، ان کو علامت صغرا کہتے ہیں، اور ایک علامتیں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب آئیں گی جن کو علامت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی والی۔ تو ان کے بارے میں بہت سی علامتیں ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دے چکے ہیں۔ تو حدیث میں اس کی تفصیل بہت مل جائے گی، اگر آپ حدیث میں پڑھیں فتنوں کے باب میں، بخاری میں اور دوسری جگہوں پر، تو بڑی اس میں علامتیں ملیں گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو اب ان کو کون سی چیز چاہیے جس کے بعد ان کو یاد دہانی مل سکے؟
اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اپنے رب کے لیے سے مغفرت مانگیے اپنے گناہوں سے، اور مومنین کے لیے بھی آپ مانگیے، مغفرت کی دعا مانگیے، اور مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تو الٹنا پلٹنا، آپ کب بیٹھتے ہیں، کب کھڑے ہوتے ہیں، کب باہر نکلتے ہیں، کب اندر آتے ہیں، اور آپ کیسے رہنے سہنے کا کام کرتے ہیں، ہم سب چیزیں آپ کی ہمارے نظروں میں ہیں، ہم تو ہر حال میں آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سورہ، مومنین میں سے ایک مطالبہ تھا ایک زمانے میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آیت کیوں نہیں آتی جس میں ہم کو قتال کرنے کی اور لڑائی کرنے کی اجازت ہو، تو وہ اس وقت تو مانگ رہے تھے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، بہت ہی پکی قطعی طور پر جب ہم نے ایک صورت اتار دی، ایک آیت اتار دی، صورت اتار دی، اور اس میں ہم نے لڑائی کا ذکر کر دیا، تو اب کچھ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا، اب تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا اور بالکل بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں وہ موت کے خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ بات بتا دو کہ دیکھو جو کچھ کرنا ہے تمہارے لیے ہی بھلائی کا ہے جو ہم بتا رہے ہیں تمہیں، اور تمہاری بھلائی قائم ہے، جیسی اطاعت کرنا ہے وہ کر لو، اور اچھی طریقے سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اے نبی جب آپ اپنا ارادہ پکا کر لیں تو فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ، تو لوگوں سے کہیے کہ آپ اپنے عزم کو پکا کر لیں، اگر وہ اپنے عزم میں پکا ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، اے لوگوں ذرا سا اس بات کو یاد رکھو، اگر تم ہمارے جہاد پہ نہیں چلو گے تم اور حق کی خاطر نہیں کھڑے ہوگے تو ایک بات سمجھ لو کہ تمہاری دنیا میں حکمرانی تو تم کو مل جائے گی، لیکن تم جب دین کی رہنمائی نہیں لوگے تو زمین کے اندر اور تم بھی ویسے فساد پھیلاؤ گے جیسے دوسرے پھیلاتے ہیں، اور تم بھی ایسی رشتوں کاٹو گے جیسے دوسرے کرتے ہو۔ آج دیکھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم پہ وہ حکمرانی نہیں کر رہے تو آج ان کی حکومت جو ہے ان کے لیے وبال بن گئی ہے، ان کے عوام کے لیے وبال بن گئی ہے، اور اسلام کے لیے ایک مذاق بن گئی ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، تو ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہرا کر دیا اور ان کو اندھا کر دیا، اور ان کی نگاہیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن کے اندر، تدبر کر کے غور نہیں کرتے؟ کیا یہ ان کے لوگوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ جو ہماری بات سے پلٹ کے پیچھے کی طرف چلے جائیں گے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، تو شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہے، شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، اور شیطان نے ان کو اس میں لگا دیا کہ نہیں فکر مت کرو، ابھی حالات تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو حالات خراب ہیں لیکن ہو جائیں گے، تو وہ ان کو آرزوؤں پہ ٹالتا رہتا ہے ان کو۔ یہ وہ لوگ قال کہ بأنہم قالوا للذین کرہوا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، جن کو مطلب یہ ہے کہ یعنی جنہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، وہ یہ بات یعنی جو باتیں اللہ نے اتاری ہیں ان کو تو پسند نہیں آتی، لیکن دوسرے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں فکر مت کرو، ہم تو ہیں مسلمانوں میں لیکن ہم چلیں گے تمہارے راستے پر۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اب تم یاد کرو، یہ منظر یاد کرو کیا ہوگا جب موت کے فرشتہ آئے گا اور ان کے چہروں پہ مارے گا اور ان کی پیٹھوں پہ مارے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ تھا جس کو تم چرا کرتے تھے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، تم نے اللہ کو بھی ناراض کیا، اور تم نے اللہ کی جو رضامندی تھی تم نے اس کو پسند نہیں کیا، نتیجہ ہوا تمہارے جتنے اعمال تھے، ایمان بھی تمہارا ضائع ہو گیا، عمل بھی ضائع ہو گئے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض ہو یا کمزوری کا ہو یا شک کا مرض ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی جو خرابیاں ہیں دل کی وہ باہر نہیں نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو دکھا دیں گے، اور ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے، اور آپ ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیں گے، اور آپ ان کے بول چال کے انداز سے آپ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ اسلام میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال کو، واللہ یعلم اعمالکم، تمہارے سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اے نبی، اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا اور کون ہے جو صبر کے ساتھ ڈٹا رہے گا، اور تمہارے جتنے بھی خبریں ہیں جو تمہارے بارے میں تم کہتے رہتے ہو ان سب کو ہم دیکھ لیں گے، ان کو پھٹک کے دیکھیں گے، چھان پھٹک کریں گے ان کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول کے ساتھ بحث بازی کرتے ہیں، رسول کی بات کو ماننے میں آناکانی کرتے ہیں جبکہ ہدایت ان کے سامنے آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا اور ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اور دیکھو جو تم نے اعمال کیے ان کو اعمال کو اور برے اعمال کے ذریعے سے اچھے اعمال جو تم نے کیے تھے ان کو ضائع مت کر دینا، ختم مت کر دینا۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جب وہ مریں گے اسی حالت پر کفر کی حالت میں تو ان کے لیے کوئی مغفرت کا سامان نہیں ہوگا۔ فلا تہنوا، دیکھو اے مومنین، تم کمزوری مت دکھاؤ، تم مطلب سستی مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ۔ ہاں تم سے اگر وہ مصالحت کی بات کرے، صلح کی بات کرے تو تم تیار ہو جاؤ۔ وانتم الاعلون، اور ہم تمہیں غالب رکھیں گے۔ واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو تمہارے لیے ایسی بغیر انجام کے پہنچائے نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے اللہ و لعب کی زندگی ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، لیکن اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے ہم نے بہت سے اجر رکھے ہیں، اور ہم تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہے۔ اگر ہم مانگ لیں تو ہمیں معلوم ہے تم کنجوسی دکھانے لگو گے،
اور تمہیں مطلب یہ اور تمہارا اس کے اندر سے جو اندر تمہارے دل کے اندر کمزوریاں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اس کی وجہ سے، مال کی محبت تمہاری کھل کے آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، اب تمہیں ہم پکارتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو خرچ بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، وہ اس کا بخل اسی کو نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو. تم کچھ بھی تمہارے پاس ہو جائے، تمہارے محتاجی اللہ کے آگے ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ کچھ بھی دے دے، اللہ کی مالداری کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور اے مومنو یہ بات سمجھ لو، اگر تم ہمارے کام سے اور ہمارے ذمہ داریوں سے تم انجام دینے سے بھاگ جاتے ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہو، تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، پھر تمہارا کوئی نشان نہیں رہے گا، تمہارے جیسے لوگوں کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اس کے بعد سورہ فتح ہے، مدنی صورت ہے. فتح تو یہ اصل میں نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے تھے اور آپ کو مکے کے لوگوں نے روک دیا، اور کافی لمبی ڈائلاگ کے بعد اور نیگوشیشن کے بعد یہ طے ہو گیا کہ صلح کر لیتے ہیں. صلح حدیبیہ کہلاتی ہے. حدیبیہ ایک جگہ ہے مکے کے باہر، وہاں قیام تھا آپ کا، تو وہاں پر آپ نے صلح کر لی، اور اس میں کافی شرطیں ایسی تھیں جو آپ کو پسند نہیں تھیں، مسلمانوں کو پسند نہیں تھیں، لیکن پھر بھی آپ نے کر لی. تو مسلمانوں کو بڑا غم تھا اس بات پر کہ ہم نے کیوں اتنی کمزوری دکھا دی، ہم تو ان سے لڑنے کو تیار ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مکے کی حرمت کو نہیں توڑوں گا، اور اگر یہ کوئی بات کمزوری کی کہیں گے مان لوں گا. تو ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ 10 سال کا معاہدہ کر لیتے ہیں، اب جنگ نہیں کریں گے، اور اگلے سال آپ آئیے گا عمرہ کرنے کے لیے. تو آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو انہوں نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا میں نے کہ اسی سال کریں گے. تو ہم انشاءاللہ اگلے سال کریں گے، وعدہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جب واپس ہونے لگے تب یہ سورہ اتری، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے فتح دی. تو عمر نے پوچھا یہ فتح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے فتح ہو گئی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فتح کا سب سے پہلا جہاں سے فتح شروع ہوئی ہے وہ صلح حدیبیہ سے، کیونکہ پرامن دور جیسے ہوا تو اسلام کی دعوت ہر طرف پھیلائی جانے لگی، اور وہ دوسرے قبیلے جو قریش سے ڈرتے تھے ان کو یقین ہو گیا قریش روک ہی نہیں سکتے آپ کو، تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ مل گئے، اور اس کے بعد فتح مکہ باقاعدہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتح مبینہ. اے نبی ہم نے آپ کو بہت ہی عظیم و شان بڑی کھلی ہوئی فتح سے نوازا ہے، اور ہم نے تو آپ کے پچھلے گناہ اور اگلے گناہ سب معاف کر دیے ہیں. ہم نے آپ کو معافی ایسی دی ہے کہ آپ کو ونعمت علیک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعمتیں آپ کی تمام کر دی ہیں، اور آپ کو تو سیدھے راستے پہ ہم نے رکھا ہے. اور ہم نے آپ کو اس مدد سے نوازا ہے جو انتہائی زبردست ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے. اس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت اتار دی، سکون اتار دیا، کہ ان کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی، تاکہ جتنا ایمان ہے ان کا اور بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کے تو بہت لشکر ہے زمین آسمان میں، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، بڑا علیم ہے، بڑا حکیم ہے، تاکہ مومنین کو، مومنات مردوں کو عورتوں کو داخل کرے جنتوں میں، نہریں بہتی ہوں، ہمیشہ رہیں گے، برائیوں سے معافی ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور منافقین مرد عورتیں ہیں، مشرکین مرد عورتیں ہیں، اور ظالم جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانیاں کرتے تھے، ان کو عذاب دے گا، کیونکہ اللہ سے بڑی بدگمانی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ میاں کی کہاں سے مدد آئے گی، اللہ میاں کیسے یہ سب کام کریں گے، اللہ میاں کمزوروں کی مدد کیسے کرے گا، ہماری طاقت کے مقابلے میں ان کا کیا مقابلہ ہے. یا منافقین تھے سوچتے تھے کہ اتنے طاقتور کے مقابلے میں کیسے جیتیں گے. علیہم دائرۃ السوء، جو اللہ کی بدگمانی میں پڑا ہوا ہے تو وہ اسی بدگمانی کے چکر میں گردش میں گھومتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ان پہ غصہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جہنم تیار کر رکھی ہے، بہت برا انجام ہے. اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی کوئی حد نہیں ہے زمین آسمان میں، بہت عزت والا ہے، حکمت والا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، ڈراوا دینے والا. اور اے لوگوں تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس اللہ کے پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اس کی مدد کرنے کا، عزت کرنے کا، یعنی تم اس کی تعظیم کرو. ہمارے لوگ بڑا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ صاحب بلاس فہمی کہاں پر ہے. آپ دیکھیے نبی کریم نے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، یعنی اگر توہین ہو رہی ہے تو برداشت نہیں کریں اسے. اور ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے نہیں صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، نہ حدیث میں کہیں لکھا ہے. وہ تو سبحوہ، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. اے لوگو تمہیں یاد ہے تم نے اللہ جب تم آپس میں بیعت کر رہے تھے، جب وہ شجرہ رضوان تھا، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ مکے کے لوگوں نے حضرت عثمان کو روک لیا ہے، تو آپ نے یہ فرما دیا اب ٹھیک ہے ہم تو آئے تھے صلح کرنے کے لیے، لیکن اب انہوں نے یہ کام کر لیا ہے تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے یا جیتیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تم اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تم سب کے اوپر تھا. فمن نکث، اب اگر کوئی اس عہد سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پھر اپنے عہد کو توڑ دو گے، اور جو اس عہد کو پورا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا. اس کے بعد وہ مکے کے لوگ، مدینے میں جو لوگ تھے، جو بعد منافقین میں بھی تھے اور پیچھے رہ جانے والوں میں تھے، انہوں نے پیچھا چھوڑا لیا تھا. ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی، قریش پتہ نہیں ان کا مطلب بھرتا نکال دیں گے. تو انہوں نے چپ چاپ سے بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اعرابیوں سے، بدوؤں میں سے اور ٹینٹ والے رہنے والے دیہاتی لوگوں
نے آپ کے پیچھے رہ گئے تھے تو وہ آپ کے پاس بعد میں آ کے کہیں گے جب آپ واپس جائیں گے کہ وہ کچھ ہماری مالی ضرورتیں تھیں، کچھ مسئلے الجھے ہوئے تھے، کچھ قرضے لینا تھے، کچھ قرضے دینا تھے، اور ہمارے گھر والوں کا کسی کی بیماری تھی، کسی کا وہ تھا، تو آپ ہماری معافی مانگ لیجیے اللہ سے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ باتیں زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے ان کے، لیکن یہ بہانے بازی کر رہے ہیں، جھوٹ بولنا ہے یہ۔ اور ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون ہے جو تمہارے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی کام کر دے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا طے کر لے نقصان پہنچانے کا یا نفع کا، تو کون ہے جو تمہیں پھیر سکے اس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے خوب آگاہ ہے، بس ظن تم، پھر اللہ نے ان کی ساری کمزوری دل کی کھول کے بدن کر دی۔ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ یہ نبی اب پلٹ کے ہی نہیں آئیں گے، یعنی قریش ان کا صفایا کر دیں گے، تو تم نے سوچا کہ ہم کیوں ان کے ساتھ جائیں، اور مومنین کے بارے میں تم یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ واپس ہی اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے۔ تمہارے دل میں شیطان نے یہ چیز سجا دی تھی اور تم نے اللہ سے بڑی بدگمانیاں کی تھی، لیکن تمہارے لیے یہ ہلاکت کا سبب بن گیا، اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے اس کے لیے تو ہم جہنم تیار کر رکھتے ہیں بھڑکنے والی آگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ زمین آسمان میں ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ سیقول المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے آپ سے فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اگلی دفعہ آپ جائیے گا نا تو کچھ ذرا سا جہاں پہ خوب مال دولت ملنے کا موقع ہو تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے، اور ہم بالکل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں طے کر دی چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹا کر کسی اور طریقے سے ہی اپنی شرطوں پہ اللہ سے بات کریں۔ تو آپ فرما دیجیے گا بالکل ضرورت نہیں تمہارے ساتھ چلنے کی، تم نے اس سے پہلے بھی کچھ باتیں کہی تھی، تو کہیں گے اچھا آپ کو تو ہم سے حسد ہو رہا ہے، آپ تو ہماری باتوں کو مطلب یہ کہ ہماری باتوں سے آپ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم کمتر لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کو ہم سے حسد ہو گیا ہے۔ تو وہ آپ ان سے فرما دیں کہ نہیں، یہ تو ان کے اندر تفقع ہی نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ ان سے ایک بات اور کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو نا دولت والی جگہ پہ چلیں گے، ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایسی جگہوں پہ جہاں بڑی سخت لڑائی ہوگی اور بڑے سخت جڑنے والے لوگ ہیں، ان سے تمہیں لڑنا ہے، تو تم چلو گے وہاں پر تو قاتلونہم، اور وہ تم سے یا تو قتال کریں گے یا تمہیں ہو سکتا ہے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ فَإِن تُطِیعُوا، اب اگر تم بات مانتے ہو رسول کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے دے گا، لیکن اگر تم پھر جاتے ہو تو تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے۔ لیس علی الأعمى حرج، ہاں نبی کریم کے ساتھ جو لوگ جنگ میں نہیں جا سکے وہ معذور ہے، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کون ہے معذور؟ جیسے نابینا ہے، کسی کے لیے مطلب یہ کہ لنگڑے ہیں، ٹانگیں ان کی جو ہے سفر میں کام نہیں دے سکتے، لڑ نہیں سکتے وہ، یا ایسا مریض ہے جس کی وجہ سے مرض میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے تو ان کے معذوری کو ہم معاف کر دیں گے اور اس جذبے کی بنیاد پر ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جو ہم سے پھر جائے گا تو یہ تولا، تو ہم سے پھر جائے گا تو پھر تو اس کے لیے عذاب ہونا ہی ہونا ہے۔ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، جو درخت کے نیچے آپ نے بیعت کی تھی تو شجرۃ الرضوان کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضامندی کا اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین پہ راضی ہو گئے جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت اتار دی اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں بہت قریب کی بشارت فتح سے نوازتے ہیں، ایک قریبی فتح دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم کو بڑے مال غنیمت ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے، بہت حکیم ہے۔ وعدکم اللہ مغانم، اللہ تعالیٰ نے بہت سے غنیمت، دیکھو تمہارے لیے تو ہماری طرف سے خزانے کھلنے والے ہیں غنیمتوں کے، اور تمہیں لیتے لیتے تم تھک جاؤ گے، ابھی ہم کو تھوڑا سا تم کو دیا ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، وہ سب سے بڑی بات یہ کی کہ جو قریش تھے ان کو ہم نے یہ موقع ہی نہیں دیا کہ تمہارے پر حملہ کر سکیں، ان کے ہاتھ روک لیے تم سے، اور یہ ہماری طرف سے مومن کے لیے نشانی ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والی بات تو ہم ہی کرتے ہیں۔ وأخرى، اور یہ جو ابھی تم کو ہم نے تھوڑا سا نجات دی ہے، بچا لیا ہے، آگے بھی تمہارے لیے ہم بچانے کا انتظام کریں گے۔ تو تمہارے پاس جو ہے جس کو تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا ایک فتح اور آنے والی ہے، یعنی فتح مکہ جو آنے والی تھی۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر بات کا قدرت رکھتا ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا، اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ کفر کرنے والے ہیں قتال کریں گے تو وہ ہم ان کو موقع دیں گے نہیں کہ وہ تمہارے پاس چھا سکیں، ہم ان کو پھیر دیں گے پیچھے، ان کو مطلب ہزیمت دے جائے گی اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا اور کوئی ولی نہیں ملے گا۔ سنت اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ باطل جو ہے حق کے مقابلے میں جیت ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر بہت اہم بات کہی ہے جو بڑی سوچنے کی ہے کہ اللہ کی نظر میں ایک کمزور سے کمزور مسلمان کی کیا قیمت ہے۔ آپ جب مکے میں اگر داخل ہو جاتے، آپ نے عہد کر لیا تھا اور آپ داخل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں فتح دے دیتے اور تم وہاں جتنے مکے کے لوگ تھے تمہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر کچھ مسلمان تھے جو چھپائے ہوئے تھے ایمان کو، وہ بھی ہو سکتا ہے مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کافروں کا ہاتھ تم سے روک لیا اور تمہارا ہاتھ جو ہے ان سے روک لیا، یعنی تم کو ان پہ غلبہ ہم نے نہیں دیا۔ کیوں؟
ہم بالکل ایسا کر سکتے تھے کہ تم کو غلبہ دے دیتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام الذین کفروا وصدوکم، اگلی آیت میں 25 نمبر میں اللہ نے کہا کہ یہ ہم کو غلبہ اس لیے دیتے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جبکہ وہاں پر قربانی کا جانور وہاں پہ آپ لے کے آئے تھے کہ وہاں پر آپ اس کی جگہ پہ پہنچائیں گے. لیکن ہم نے صرف اس لیے آپ کو اندر نہیں جانے دیا، لڑنے نہیں دیا، کیونکہ وہاں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں ایسے تھے جن کا ایمان کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں تھا، اور تم ہو سکتا تھا کہ ان کو بے خیالی میں، لا علمی میں تم ان کو ختم کر دیتے، مار دیتے، اور تمہاری وجہ سے ان کا بغیر علم کے وہ نقصان پہنچ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مومنین کے خاطر ہم نے تمہاری جنگ کو ٹلوا دیا، جنگ کو ٹال دیا، تاکہ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ مومن کی قیمت اللہ کی نظر میں کتنی ہے. لو تزیلوا، یہاں اللہ نے وہ کہا اگر وہ واقعتاً وہ سارے مسلمان مکے سے نکل گئے ہوتے تو ہم تو اس کافروں کو بدترین عذاب تمہارے ذریعے سے دلوا دیتے. اس جعل الذین کفروا، اور کافروں کا مزاج کیا ہے، ان کے مزاج کیا ہے؟ ان کا مزاج تو صرف جاہلیت، عصبیت ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، بس ایک بات پہ خواہ کے لیے ایک بات پہ کہتے ہیں کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی ہمارے، ہم یہ کام کرنے نہیں دیں گے، بس ہمارا مرضی یہ ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں دہرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نبی پر سکینت اتار دی، مومنین پر اتار دی، اور ان کو تقوی کے کلمے کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ تو تقوی کے کلمے والے کے حقدار ہیں، یہ لوگ مومنین جو ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، اور اسی کے حق ادا کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے. اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا. جب لوگوں سے آپ نے کہا تھا عمرہ کریں گے تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ مسجد میں داخل ہوں گے آمینین، امن کے ساتھ داخل ہوں گے، اپنے بالوں کو عمرہ کرنے کے بعد بالوں کو منڈائیں گے یا بالوں کو کتروائیں گے، اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہمیں یہ بات آپ کی بات کے عظیمت کو ہم نے دیکھ لیا تو ہم نے اس کے بعد آپ کو ابھی تھوڑی سی ایک فتح دے دی، قریبی فتح. هو الذی ارسل رسولہ، اور ہم نے یہ رسول کو کیوں بھیجا ہے، کائے کے لیے بھیجا ہے؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین حق سارے دوسرے دینوں پر اور دوسرے نظریات پر، دوسرے اصولوں پر اور دوسرے تنظیموں پر اس کو اوپر غلبہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، اور جو مومنین کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں کیسے ہیں وہ؟ کافروں کے ساتھ معاملہ ان کا سخت ہوتا ہے، آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہوتے ہیں، نرمی دکھانے والے ہوتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کا فضل بھی تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں سے آپ سجدے کا نشان دیکھیں گے. اور ان کی مثال تو ہم نے تورات میں بیان کی ہے، انجیل میں بیان کی ہے. جیسے ایک کھجور کا درخت ہے کہ اس کو زمین کو چھوٹا سا اس کے کوپل نکلی اس کی، پھر اس کے نتیجے میں اس کوپل سے ایک تنا نکلا اور تنا مضبوط ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ تنا اتنا اچھا ہو گیا کہ جو لگانے والا تھا اس کو مطلب یہ کہ بہت مزہ آنے لگا کہ اب مجھے بہترین پھل ملے گا. اور وہ تنے کا دب مضبوطی آتی ہے تو کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے اس پر کہ یہ ایمان کا تنا جو ہے اتنا بیکار کمزور سا اٹھا ہوا تھا آج اتنا مضبوط ہو گیا، ان کو اور غصے پہ غصہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کو ان کو مغفرت سے اور اجر عظیم سے نوازے گا. یہ سورہ حجرات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگر آج کے زمانے کی تعریف میں آپ کہیں کہ ڈیٹیچ ہوم تھے آپ کے، یا مطلب یہ ہے کہ مطلب بڑے بڑے ویلے تھے، یا مطلب کیا تھے، آپ کے چند کمروں پر، ایک کمرے یا دو کمرے پر منحصر ایک بیوی کا علاقہ ہوتا تھا جس کو کمرہ کہا گیا. حجرات یعنی وہ کمرے تھے چھوٹے چھوٹے سے جس میں آپ کی بیویاں رہا کرتی تھیں. تو اس کا تذکرہ ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے مدنی صورت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی انتہا کی بات یہاں بتا دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کا احترام کیسے کرنا ہے دھیرے اس بات پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقابلے میں ایک جملہ اگر ہم نے زبان سے اوپر بڑھا کے کہہ دیا تو نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، دیکھو اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات آگے مت بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، سننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی نبی کی آواز اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور اس سے اوپر زور سے چیخ پکار مت کرو اس کے آگے جیسے تم آپس میں کر لیا کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ تمہارے نیک اعمال سب ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اور وہ لوگ جو اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا، ان کے دلوں میں تقویٰ موجود ہے کہ نہیں ہے دیکھ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے. اور جو لوگ نبی کو دو پکار لگاتے ہیں، اب دیکھیے اس میں کتنی اہم بات ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں تو آپ کی آواز پہ آواز بلند کرنا جو ہے آپ نے ایمان ضائع کرنے کا سبب بنا دیا. آج آپ تو نبی نہیں ہیں، یعنی نبی کا مطلب موجود نہیں ہمارے سامنے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ اگر ہم نبی کی ایک سنت ہو، نبی کا ایک حکم آئے اور ہم کہ صاحب ہمیں تو یہ بات اچھی نہیں لگی، ہم تو فلاں بات کو ہی مانیں گے، ہمیں تو فلاں اصول زیادہ اچھا لگتا ہے، تو ہم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا، اور اس میں ایمان کا خطرہ ہے.
پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ آتے تھے کہ نبی کریم سے چاہتے تھے، جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کبھی پہنچ جائیں، آپ ان کے لیے بس اویلیبل ہونا چاہیے. تو وہ اب تھکے ہوئے آئے، آپ تھکے ہوئے اندر ہیں، ذرا سا آرام کرنے گئے، ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اندر گئے اور ایک صاحب پہنچ گئے دروازے پہ، اے نبی، اے محمد. اچھا بدو لوگ جو ہے وہ بالکل عام انداز میں، ٹھیٹھ انداز ہوتا ہے بدوؤں کا دیہاتیوں کی طرح سے، تو پکار لگانا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسے لوگ آپ کے دروازے پہ پکار لگاتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے. اگر وہ ذرا صبر کر لیتے اور یہ دیکھ لیتے کہ نبی کا ابھی آرام کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں وہ نکل کے آئیں گے، نماز کے وقت پہ باہر آئیں گے، ان سے بات کر لیتے، کیا مسئلہ ہے، تھوڑی دیر صبر کرنے میں کوئی پریشانی ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہوا کہ آپ نے قوم پہ کچھ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا، تو ایک صاحب وہاں گئے اور ان کو یہ ڈر لگا، ایسا لگا کہ وہ شاید ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، تو واپس آ گئے اور یہ کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے. تو آپ نے تیار کر لیا ہے قافلہ، لیکن وہاں کے اتفاق سے ایک صاحب وہاں پہ آیا آپ کے پاس، ان سے آپ نے پوچھا، ان کا نہیں ہمارے پاس تو کوئی آدمی آئے نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ جب تم کسی کی بات ہو تو تحقیق کر کے اس کو معلوم کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی بات کو تم بغیر تحقیق کیا قبول کر لو اور کسی کا نقصان ہو جائے. تو اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی جو ایسا ہے جس کے بارے میں تمہیں اعتبار نہیں ہے تو اس کی بات کو تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم جہالت میں کسی قوم کو سزا دے دو یا اس کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کر لو اور تمہیں بعد میں شرمندگی ہو. وَاعْلَمُوا، جیسے آج کل ہوتا ہے مثلا میاں بیوی کے معاملات ہیں، اب بیوی کی طرف منسوب کر دیا کسی نے کہ بیوی نے شوہر کے بارے میں یہ کہا، شوہر کی طرف کسی نے منسوب کر دیا بیوی سے کہ انہوں نے یہ کہا اور تحقیق ہی نہیں کی، اور معلوم ہے ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کے بارے میں کسی نے کچھ نقل کر دیا اور اس کی تحقیق نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ اصول بنا دیا کہ ہمیں تحقیق کر کے بات لینا چاہیے، باقاعدہ گواہی کے ساتھ ہو، یا اس کو دوسری سے پوچھ لے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، یا گواہی مل جائے آپ کے پاس، کوئی ثبوت ہو اس بات کا. ورنہ بغیر مطلب یہ جیسے آج کل ہوتا ہے فیس بک پہ کچھ بھی مشہور کر دیا. ہمارے یہاں آج کل یہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں خبر پھیلا دی، کوئی پرانے کلپ کسی کے بارے میں لگا دی اور لوگ مطلب یہ اس کے اوپر کلپ پہ کلپ کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی ایک عالم کے بارے میں آیا کہ مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی بزنس کھول لیے، اب اس کے بارے میں ایسے ایسے مذاقیہ جملے اور ایسے طنزیہ جملے آ رہے ہیں. بھائی سوال یہ، اگر ایک حلال طریقے سے ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ اگر وہ دین کی خدمت کے لیے کما رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن اس پہ کیا کیا جملے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان باتوں سے بچو. معاشرے میں اگر اس طرح کی باتیں پھیل جائیں گی تو اس کے نتیجے میں تمہیں ندامت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے گناہ بھی ہوگا. یہ جہالت کی بات ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول تمہارے درمیان میں بھیج دیا ہے. اگر وہ تمہاری باتیں سنتا رہے، تمہاری باتیں مانتا رہے، تو تمہارے لیے مشکلات اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. یعنی تمہیں آسانی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں محبت پیدا کر دی ایمان کی، اور تمہارے دل میں سجا دیا ایمان کو، اور کفر کو اور فسوق کو تمہارے دل میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے اور نافرمانی کو. تو دیکھو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صفتیں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت علیم ہے، بہت حکیم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر مومنین کے درمیان، اب دیکھیے اتنی اہم بات یہاں کہی گئی ہے کہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہونے چاہیے، ورنہ ہونا چاہیے تو ایک ہی گروہ، لیکن اگر خرابی ہو جائے تو 2 گروہ لڑ پڑے آپس میں تو تیسرا گروہ ضرور ہونا چاہیے. وہ کیا کرے؟ ان دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کروائے. تو اللہ فرمایا اگر مومنین کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرواؤ. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو تم اس سے لڑو تاکہ وہ حق کی طرف واپس آ جائے، اور اگر جب وہ حق پہ واپس آ جائے تو ان کے درمیان میں انصاف سے صلح کروا دو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومنین جو ہیں بھائی ہیں. دیکھیے بھائی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو خونی ہوتا ہے، وطن کا رشتہ ہے، زمین کا رشتہ ہے اور خاندان کا رشتہ ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں کٹ سکتا، یعنی برا ہو اچھا ہو لیکن بھائی رہے گا. ایک رشتہ ہوتا ہے نظریات کی بنیاد پر. تو نظریاتی رشتہ جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے بھائی مانا ہے، لیکن یہ نظریہ جب تک نظریے پہ ہم قائم رہیں گے جب تک وہ اخوت قائم رہے گی. اگر نظریہ کمزور پڑ جائے تو اخوت بھی کمزور پڑ جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ مومنین جو ہیں آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح صفائی کرواتے رہا کرو. غلطیاں ہوتی ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے کسی کے بارے میں، بہت سی باتیں پھر باہر کے پھیلانے والے سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں جو دوسرے کے خلاف برگلاتے ہیں. تو ان سے اب صلح میں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ اختیار کرو تو رحم کیا جائے گا. اور پھر اللہ نے اصول ہی بتا دیے معاشرتی زندگی کے بہت اہم اصول، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا تم سے وہ بہتر ہو، اللہ کی نظر میں وہ زیادہ اہم ہو. اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کے بارے میں وہ جملے کر رہی ہیں، کمنٹ کر رہی ہیں، ان کے بارے میں مطلب ٹانٹنگ کر رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان سے اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہو. اور دیکھو ایسے الفاظ کے ساتھ استعمال مت کرو جس میں کسی کی عیب جوئی ہو. کسی کو برے لفظوں سے، برے القاب سے، بری صفت سے مت پکارو. اور ایسے نام مت گھڑ لو لوگوں کے لیے جس میں بہت ہی چڑھانے والی باتیں ہوں. کسی کا نام رکھ دیا، کچھ بھی رکھ دیا، اندھا بہرا ٹیڑھا کچھ بھی رکھ دیا. دیکھو یہ ایمان کے بعد یہ چیزیں گناہ کی ہیں، بہت بری چیزیں، ایسی باتیں بہت بری باتیں ہیں کہ ایسے نام اختیار کرو جس میں گمراہی کا اور گناہ کا مسئلہ ہو اور ایمان کے بعد. اور دیکھو جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظلم کرنے والے ہوں گے. پھر ایک اور اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی جو ہے اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے.
یعنی بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ سامنے سے کسی گزر رہے تھے اور آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو آپ نے سوچا کہ بھائی یہ آدمی جواب نہیں دے رہا، لگتا ہے اس کو بڑا تکبر ہو گیا، اس کو اب مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہو، تو آپ سے جب اس کی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ تم کو میں نے سلام کیا، تو اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، معلوم ہے یہ بدگمانی ہو گئی تھی، تو تحقیق کر لینا چاہیے، اس کو دور کر دینا چاہیے۔ ولا تجسسوا، لوگوں کی رازوں کی ٹوہ میں مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اور غیبت کرنا ایسا ہے جب تم بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ وہ مر چکا ہو؟ فکرہتموہ، تو تمہیں بالکل یہ مثال میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معلوم ہے ہمیں تو بالکل ناپسند ہوگی، تو جب یہ مثال ناپسند ہے تو غیبت بھی اسی کی طرح ہے، اس کو بھی ناپسند کر لو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اے انسانوں، تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر سپریارٹی کہاں سے آ گئی؟ ہم نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا اور تمہارے اندر مختلف قبیلے بنا دیے، مختلف قومیں بنا دی، صرف اس لیے ہے یہ تھے کہ ایک دوسرے کو پہچان لو، ایک دوسرے کا نام معلوم ہو جائے، ایک دوسرے کا نسب معلوم ہو جائے، ایک دوسرے کا رشتہ معلوم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سربلندی کس کو ہے، عزت کس کو ہے؟ تقوی والے کو۔ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، امیر ہو، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا، صرف رشتوں سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور خبیر ہے۔ بدوؤں نے آ کے آپ کے آگے جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ احسان جتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اے نبی ہمارے لیے بڑا کام کیجیے، ہم تو آپ کے دیکھیے ایمان لائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان جو ہے احسان جتانے کی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک تو یہ بات ہے تمہارا ایمان بھی ابھی پکا نہیں ہے، پورا نہیں ہوا ہے، صرف ابھی دل میں اترا نہیں ہے، صرف زبان سے ہوا ہے، تو تم یہ مت کہو ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یعنی ہم تھوڑا سا جھک گئے ہیں آپ کے آگے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان المؤمنون، مومنین تو وہ ہوتے ہیں جب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر، اور پھر ان کے اندر ذرا سا شک نہیں آتا ہے اس کے بارے میں، پھر وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہ ہیں جو سچے ہوتے ہیں ایمان میں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو خود، یعنی تم بڑھ بڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں دین سکھانے کے لیے نبی بھیج رہا ہے تو ہمیں اللہ ہی کو دین سکھانے لگے، تو اللہ کو دین سکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ زمین آسمان میں ہر چیز سے واقف ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ کے سامنے احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں، تو آپ اس سے فرماتے ہیں احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل احسان تو اللہ کا تم پر ہے کہ تم کو اس نے اللہ نے موقع دے دیا ہدایت لینے کا، یعنی یہ احسان اللہ کا تم پر ہے، یعنی ہم اللہ پر احسان جتائیں کہ دیکھیے اللہ میاں ہم تو آپ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، ہماری دیکھیے قربانی ہے، ہمارا تو یہ ہے، اور ہمارے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لو، اگر ہماری طرف سے ہدایت نہ ملتی تو تم کبھی مسلمان ہو نہیں سکتے تھے، یعنی ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنے لوگ ہیں جو اسلام لانا بھی چاہتے ہیں دوسرے گھروں میں لیکن ہدایت کی توفیق نہیں ملتی انہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم پر ہم نے ہدایت کر دی تو ہمارا احسان پہلے مان لو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ غیب اور زمین کے ہر چیز کے غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کے گاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ سورہ قاف مکی صورت ہے، اس کو بھی ہم پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، تو اس سے پھر ہمارا تسلسل جو ہے سپارے کا بن جائے گا۔ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے۔ بل عجیبوا ان جاءہم، ان کو اس بات پر بڑا تعجب آتا ہے کہ ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے، اور کافرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے ہم سے، یعنی کیا عجیب بات ہے کہ ہم مر جائیں گے پھر ہم مٹی بن جائیں گے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ قد علمنا ما تنقص الارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تو زمین میں کہاں کون سی چیز کہاں کم ہوئی ہے، ایک ایک چیز کا ذرہ کہیں سے کم ہو جاتا ہے تو ہمارے علم میں ہوتا ہے، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ہے جو ہر چیز کو محفوظ کیے ہوئے، بل کذبوا بالحق، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ حق کو ماننا نہیں چاہتے، جبکہ ان کے بعد وہ آ چکا ہے، اور ان کو ایک الجھن میں جو ہے وہ اپنے گھر گئے ہیں، اور اسی الجھن سے نکلنا نہیں چاہتے تو گھرے چلے جا رہے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، کیسا ہم نے اس کو بنایا ہے، کیسی زینت سے اس کو نوازا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں جہاں پہ وہ ان کو تلاش کر کے مل جائے، اور زمین کو ہم نے کیسا زمین میں ہموار کیا ہے، اس میں آسمانوں کو پہاڑوں کو جما دیا ہے، اور ہم نے اس میں کس طرح کے جوڑوں کی شکل میں نباتات کی ہیں، بڑی خوشنما منظر والی ہوتی ہیں، اور ہماری طرف سے ہم نے بڑے نگاہوں کے لیے بصیرت کا انتظام کیا ہے، نگاہ، اور لیکن ایسے بندوں کو کام دیتی ہے یاد دہانی جو ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہم نے آسمان سے بہت ہی مبارک پانی اتارا ہے، اس سے ہم نے طرح طرح کی نباتات پیدا کروائی ہیں، اور اس کے ذریعے سے تم کاٹ لیتے ہو کھیتی کو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس کے ذریعے سے ایسی کھجوریں ہوتی ہیں جو بہت بلند اوپر تک چلی جاتی ہیں، اور ان کے اندر خوشے پہ خوشے جمے دانے پہ دانے جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے تم کیا رزقاً للعباد، ہمارے طرف سے بندوں کی طرف رزق ہے، اور ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی تمہارا بھی نکلنا ہوگا زمین سے، دوبارہ ہم نکالیں گے تم کو۔ اس سے پہلے نوح کی قوم نے، رس والوں نے، کنواں تھا بہت بڑا کنواں تھا اس کی قوم نے، اور سمود والوں نے ہمارا انکار کیا تھا، عاد نے اور فرعون نے، اور لوط والوں نے انکار کیا تھا، اور وہ جو جھاڑی والے تھے انہوں نے انکار کیا تھا، اور تبع کی قوم نے انکار کیا تھا، سب نے رسولوں کا انکار کیا، تو ہماری وعید ان پہ ثابت ہو گئی۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟
اللہ تعالیٰ یہ ان کو جو ہے اور کیا ان کے پاس کوئی ایسی خدا کی تخلیق آ گئی ہے جس سے ان کو شبہ ہو گیا کہ اللہ کی تخلیق کون سی ہے اور دوسروں کی کون سی ہے؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں کیا چیز گزر جاتی ہے، ذرا سا خیال سے بھی جو لرز جاتا ہے اس کے دل میں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں. ہم تو اس کی شہ رگ سے قریب ہیں. اذ یتلقی المتلقیان، اور دو طرف اس کے فرشتے بٹھائے رکھے ہیں ہم نے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. جو ایک لفظ بھی وہ کہتے ہیں وہ سارے ان کو پاس ریکارڈ کر لیتے ہیں، وہ ان کو یاد کر لیتے ہیں. اس میں کراسی بھی کوئی چیز مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹتی نہیں ہے ان سے. وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور اس کے بعد انسان کا وہ وقت آ جاتا ہے جس میں موت کا ایک اس کو نشے کی کیفیت، بے ہوشی کیفیت ہو جاتی ہے، جو حق کے ساتھ طے شدہ وقت پہ آتی ہے، اور اس سے کسی کے انسان کو کوئی بچنے کا موقع نہیں ہوتا، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے، جیسے کہتے ہیں ڈاج دے کے نکل نہیں سکتا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہ ایک وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا. یہ وقت ہوگا جب قیامت کے دن کے آنے کا وقت ہو جائے گا، اور اس دن ہم ایک فرشتہ ہوگا جو پیچھے سے ہانکتا ہوگا، اور ایک اس کے ساتھ گواہ اس کے ساتھ چلتا ہوگا، گواہی دینے والا ہوگا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، اور اس وقت کہا جائے گا کہ تم اس غفلت میں پڑے ہوئے تھے جو دنیا میں تھی. آج ہم نے تمہارے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے ہیں. آج تمہاری نگاہ جو ہے انتہائی دور تک بڑے باریکی سے ہر چیز کو بہت ہی باریکی کے ساتھ دیکھ لے گی. وقال قرینہ، تو ان کا جو ایک ساتھی ہوگا وہ کہے گا اے میاں یہ خود بھٹکا ہوا تھا. ہذا ما لدی آتی، جو آپ میرے پاس جو اب یہ آدمی آیا حاضر ہو کے، اس کو آپ جہنم میں ڈال دیجئے. اور یہ بڑا ناشکر آدمی تھا، اور یہ خیر سے روکا کرتا تھا، اور بہت ہی حد سے گزر جانے والا تھا، اور شک و شبہات میں پڑنے والا تھا، اور اس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے، تو آپ اس کو عذاب میں ڈال دیجئے. قال قرینہ، تو اس کا جو ساتھی ہوگا، جو اس کا ساتھ مطلب فرشتہ ہے یا جو بھی شیطان ہوگا جو بھی ہے، وہ کہے گا اس سے اللہ میاں میں نے نہیں بھٹکایا، یہ تو خود ہی بھٹکنا چاہتا تھا، میں تو صرف اس کو وسوسے ڈالے تھے، باقی یہ کہ بھٹکنے کا کام اسی نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے سامنے وعید پہنچا دی تھی، اور میرا قول بدلا نہیں جائے گا، اور میں ظالموں کے ساتھ تو میں کسی کے ساتھ تو ظلم کروں گا ہی نہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہے، جہنم سے کہا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس جتنے آدمی آ گئے اب تم بھر گئی، اب تمہاری جگہ ختم ہو گئی. تو وہ کہے گی کہ اللہ میاں ابھی تو بہت جگہ میرے پاس ہے، اور لے آئیے جتنے آپ کو لانا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور متقین سے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، وہ ان سے دور ہے بھی نہیں. جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی باتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی ڈرتا تھا جب اس کو دیکھتا نہیں تھا، اور وہ دل ایسا لے کر آیا تھا جس میں انابت تھی اللہ کی طرف. ان سے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ اس جنت میں، اور یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا، جہاں تم چاہو گے وہاں ملے گا، اور تم جتنا مانگو گے اس سے بڑھ کر ہم تمہیں دیں گے. ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کیا ہے جو اے لوگوں تمہارے زمانے کے زیادہ طاقتور تھے، اور تمہاری پکڑ، اور جو ان کی پکڑ جو تھی تم سے بڑھ کر پکڑ تھی، اور زمینوں کے اندر وہ کہاں گھس گئے تھے، لیکن کیا وہ ہم سے اپنے آپ کو بچا سکے تھے؟ ان فی ذالک لذکریٰ، اس میں یاد دہانی ہے ان کے لیے جن کے پاس دل ہو یعنی تازہ دل ہو، زندہ دل ہو، اور سمجھنے والا دل ہو، اور اپنے انجام پہ غور کر کے اپنے انجام کو پانے والا دل ہو، اور جس کے سامنے جب بات ڈالی جائے تو اس کے دل گواہ ہو اور حاضر ہو اس کا دل. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کے پیدا کرنے میں کوئی تھکن نہیں محسوس ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی جو یہ باتیں کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کے ساتھ رہیے، اللہ کی تسبیح بیان کر دیے، حمد بیان کیجیے سورج سے نکلنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی یہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، عصر کی نماز ہے، اور رات میں نماز پڑھیے. تو آپ تسبیح بیان کیجیے، اور اپنے اور سجدہ جب آپ کر چکے تو اس کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کر لیجیے. وسط میں یوم ینادی المناد، اے لوگو آپ ان کو سنا دیجیے اس دن کا وہ جو پکارا لگا وسط میں، اور سنو تم جس دن تمہیں پکار لگانے والا پکار لگائے گا، اور یہ کہے گا اب وہ تمہارے پکار کی جگہ بہت قریب آ چکی ہے. اس دن وہ ایک چیخ سنیں گے جو حق والی ہوگی، اور ان کو اس دن نکال دیا جائے گا زمین سے، قبروں سے. انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور ہمیں جو موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف سب کو پلٹ کے آنا ہے. زمین ان کے لیے پھاڑ دی جائے گی تو بھاگتے ہوئے نکلیں گے وہ لوگ، بھاگتے ہوئے، اور یہ ہمارے لیے سب کو جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے آرام سے ان کو جمع کر لیں. نحن عالم بما یقولون، ہمیں معلوم ہے یہ ہم کیا کیا باتیں کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. آپ تو بس صرف قرآن سے ان کو نصیحت کر دیجئے، اور اس کو وہ فائدہ پہنچائے گی اس نصیحت جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور جس کے لیے وعید جو ہے کافی ہوگی سمجھانے کے لیے. تو میرے خیال سے آج اسی پہ ہم رک جاتے ہیں، انشاءاللہ زاریات سے شروع کریں گے، تو اگلا سپارہ 27واں انشاءاللہ پورا کر لیں گے.